گردن نہیں جھکانا. آپ دونوں گردن جھکائے ہوئے تھے, میں نے کچھ نہیں کہا. اب اشعار ہو گئے, اب گردن نہیں جھکائیے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ تواضع سے کہا جاتا ہے, حقیقت ہے تواضع نہیں, حقیقت ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں, سامعین جو ہوتے ہیں نا, ان کی آنکھوں سے مال ملتا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی یہی نصیحت فرمائی تھی. اور ایک نصیحت اور, شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماں کے چھاتی سے جب تک بچہ منہ نہ چلائے تو دودھ کیسے آئے گا. ماں دودھ پلاتی ہے نا. عجیب بات پہلی دفعہ سنی حضرت کے پرانے کیسٹ میں, فرمایا ان بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماں کو دودھ دیتے ہیں. بچے کی وجہ سے ماں کو دودھ, پہلے تو دودھ ہوتا ہی نہیں ہے. پھر یہ فرمایا کہ ماں کے چھاتی میں خون ہوتا ہے, جو بچہ پیدا ہوتے ہو کر پہلی چیخ مارتا ہے نا, تو وہ خون جو ہے سفید دودھ میں بدل جاتا ہے. تو جو بندہ اور بندی اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ کی رحمت میں بدل جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کے لیے دو امان عطا فرمائے. نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, نمبر دو استغفار. فرمائے ایک امان جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے. اب باقی بچا ایک معافی. جب تک ہم معافی مانگتے رہیں گے اللہ کی مدد آتی رہے گی. اور حضرت فرماتے تھے انفرادی بھی اجتماعی بھی, یہ صرف یہ اجتماعی نہیں, اللہ مجھے معاف فرما, سب مسلمانوں کو معاف فرما, تو اس سے اللہ تعالیٰ کا پیار آتا رہے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار جو ہے نا, وہ طواف کرتے تھے اور غفرانک کہتے تھے, تو اس معافی سے ان پر بھی مدد آتی تھی. تو اگر مسلمان جب معافی مانگیں گے تو کیسا ہوگا معاملہ. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاذ, ان سے کسی نے کہا کہ کوئی تعویذ دیتے ہیں, بچہ روتا بہت ہے, تو فرمایا کہ ہمیں رونا چاہیے, اب ہم نے رونا چھوڑ دیا تو بچوں کو رونے دو, شاید ان کی برکت سے اللہ ہم پر فضل فرما لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج نہیں کرائیں گے, دم نہیں کریں گے, ایسی بات نہیں. مطلب یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم ایک تو ہے کہ گناہ کے بعد معافی مانگنا, اور ایک یہ کہ ہم تو ہیں سراپا خطا کر کلو بنی آدم خطوہ میں, لیکن مظاہر جدید میں جلد نمبر 2 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائی, خدا کی قسم میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. جناب فائدے میں صاحب مظاہر جدید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کس بات کی معافی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں, ان کے ہاتھ مبارک سے تو شفاعت ملے گی. فرمایا یہ مقام نبوت سے نزول ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, تاکہ ہمیں اس فکر رہے اس بات کی کہ ہم اللہ سے معافی کتنی مانگنی چاہیے ہمیں. میرا تو بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, تو جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا, 100 بار وہ روٹھیں 100 بار منانا ہوگا. تو ہم تو جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تو معافی کس بات کی, پھر اصلاح کس بات کی. جیسے زبان کے 20 آفتیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا, جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے, غیبت کا چلو پتہ ہے, ایک زبان کی آفت غیبت ہے, جھوٹ ہے, بہتان ہے, طنز کرنا ہے, برے جملے کہنا ہے, کسی کے ماضی پر ستانا ہے, حالانکہ اس نے تو توبہ کر لی, اور اس کے عیب کھولنا ہے, اسے اذیت دینا ہے, کتنے گناہ گئے, 8 گنا لیے, باقی 12 کیا ہے. جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے تو کاش میرے دل میں یہ بات اتر جائے, جب مجھے معلوم ہی نہیں تو معافی کس بات کی. ماں باپ کو ستانا, اف تک نہیں کہنا ہے, ہاں اولاد پر ظلم کر لیا. جب اولاد بیٹا کر حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہا ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھ پہ اتنے ظلم کیے, ذرا سی بات میں مارا, بھائی اور بہنوں کے سامنے یعنی چچا اور پھپھی کے سامنے ذلیل کیا, تو مجھے تو انتقام لینا ہے.
حضرت والا نے فرمایا بھائی حدیث بات سن لو، قرآن پاک کی آیت بھی سنائی کہ اگر 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، انتقام لینا جائز نہیں ہے. مفہوم؟ تو یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا. شرعی پردے کا پتہ ہے کہ شرعی پردہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہیں؟ پتہ ہے؟ پتہ ہے، پھر کیوں نہیں؟ غیبت کا پتہ ہے. اتنے مفتی صاحبان سامنے میرے موجود ہیں، ان سے کسی سے ہم کہتے ہیں کہ مفتی صاحب زنا کا کیا عذاب ہے، مجھے لکھ کر دے دیں آپ، مختصر مفہوم 7 باتیں تو لکھ کے ہی دے دیں گے فوراً، جیسا مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب میں ہے. تو پھر مفتی صاحب یہ کیا ہے؟ حدیث پاک الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے اشد ہے غیبت. پتہ ہے نا؟ کون ایسا ہے جس کو پتہ نہ ہو؟ پھر ہم غیبت سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں. ابھی میں اس کو فتویٰ بھی لایا ہوں ہمارے یہاں کا کہ وراثت نہ دینے کی وجہ سے کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا اوپر آسمان پر نعمتیں چھن جائیں گی. پتہ ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ اصل بات یہ کہ پتہ تو ہے کہ نیکی کیا ہے. نماز فجر کی میں پڑھتا ہوں، فجر کی نماز پھنس گئے نا، ماحول ہے تو پڑھ لیتے ہیں. ماحول ہے، مدرسے کا ماحول ہے، چلے کا ماحول ہے، تبلیغ کا ماحول ہے، خانقاہ کا ماحول ہے، جہاد کا ماحول ہے، پڑھ لیا. لیکن آگے کیا معاملات ہیں کہ جیسے ہی ماحول سے نکلے ایسا لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ نماز ہمارے پر ہے ہی نہیں. اٹھایا جائے تو اور ناراض ہوتے ہیں، بھائی میری مرضی ہے نا، آپ کیا اٹھاتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا میں بچہ ہوں کیا؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں. حج میں کیا معاملات ہیں؟ ارے کیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، سبحان اللہ. فرمایا حج اور عمرے میں 1 گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں، 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں. جمعے کے دن ایسے عاشق ہیں 8 بجے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جمعے کی نماز کی 8 بجے سے پہلے. پھر جب اپنے ملک میں آئے، اپنے شہر میں آئے تو مسبوق ہو رہے ہیں جمعے کے دن، فجر کی نماز ہی نہیں. اللہ معاف فرمائے. حضرت فرماتے تھے آج کسی کو عمرے کا کہو کہ بھئی میں ٹکٹ دیتا ہوں اور آپ جاؤ عمرے پر، اتنا دعائیں دیں گے، اچھلتے ہوئے جائیں گے کہ عمرے کے لیے اچھلتے ہوئے جائیں گے، دعائیں دیں گے. تو ایک تو فرض تو ہے نہیں عمرہ، لیکن نماز تو فرض ہے. اس کے لیے یہ کوشش کی. دیکھیں اپنے دل سے انصاف سے بات کریں گے. اب آج ہی ایک صاحب کا خط تھا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نفل بھی پڑھتا ہوں، فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے. آپ خود ہی ڈاکٹر بنے ہوئے ہو سکتا ہے ہم آپ کو یہ لکھیں ہی نہیں. آپ کو اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چھینک آتی ہے یا کوئی طبیعت ناساز ہے فوراً ڈاکٹر کو رجوع کرتے ہیں اور یہ جسم یہیں ختم ہو جائے گا اور روح آسمان پر جائے گی. اس روح کی آج کل حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ فرماتے ہیں جس کو دیکھو کہتا ہے میں روحانی علاج کرا رہا ہوں. کیا کرا رہے روحانی علاج؟ بھائی بندش ہو گئی ہے، یہ ہو گیا. عامل بابے کے بعد بیٹھے، فرمایا یہ روح کی بیماری تھوڑی ہے. شیخ الاسلام دامت برکاتہ میں فرمایا روح کی بیماری ہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ بیماریاں یہ ہیں. طنز کرنا، آنکھوں کا زنا کرنا، دل میں گندے خیالات پکانا، شوہر کا بیوی پر ظلم کرنا، بیوی کا شوہر سے زبان چلانا، ہاتھ چلانا، ماں باپ سے ظلم کرنا، ساس سسر کے معاملات، بہو کے معاملات، کاروبار کے کتنی چیزیں روح کی بیماریاں یہ ہے. حب جاہ، حب با، کینہ، بغض، حسد، تکبر، کتنے مسائل ہیں. آپ سوچو، آپ ذرا یہ روح کی بیماریاں ہیں، اس کی اصلاح فرض ہے. اور آپ تو عامل بابے کے پاس بیٹھے ہوئے ہو کہ میں روح کی بیماریوں کا علاج کرا رہا ہوں. اب دیکھیں میں بھی 8 گنا سکا زبان کی بیماریاں. اچھا 20واں تو مجھے یاد ہے. 20ویں زبان کی آفت یہ ہے کہ علماء سے، مفتی صاحبان سے غیر ضروری سوال کر کے ان کے وقت کو ضائع کرنا. اب تو موبائل ہے جناب، کٹ کٹ. ہمیں تو اس لیے پتا چلتا ہے کہ لوگ اسلام میں لکھتے ہیں، کٹ کٹ دارالعلوم کو رنگی بھیج دیا فتویٰ. وہ الگ گڑبڑ ہے. اصلاح انقلاب امت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھا ہے کہ آج کل لوگ فتویٰ لیتے ہیں دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے. آپ فلانا رشتہ دار وراثت نہیں دے رہا ہے، فتویٰ لے لیا، اس میں کیا گناہ ہے، کیا سزا ہے، اس کی فوٹو سیٹ کرا کے برادری میں تقسیم کر دیا. اب تو فوٹو سیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، وائرل کر دیا، گروپوں میں ڈال دیا. کس کے لیے؟ دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے. سوال مفتی صاحب ایک آدمی حج کرتا ہے، بار بار عمرے کرتا ہے، بیان کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ وراثت نہیں دیتا تو کیا نقصان ہے، کیا گناہ ملے گا؟ تو مفتی صاحب تو اس کا جواب لکھیں گے نا. اب یہ بھیج دیتے ہیں، اس میں سب شرارت ہماری ہے کہ ہم کس کے لیے فتویٰ حاصل کر رہے ہیں. اگر اللہ والا بننا آسان ہوتا نا میں بھی اللہ والا بنا ہوا ہوتا. ابھی 2-3 دن پہلے ہی اللہ والا بننے کا نسخہ کونو مع الصادقین
اور والذین جاہدوا فینا کے مجاہدات 4. یہ ہے. ہم لوگ میرا بتایا نا کہ فجر کی نماز وعدہ کرتے ہیں، اصلاح نہیں کراتے. کس چیز کے لیے شیخ بنایا بھائی؟ اب شیخ پیچھے پڑے گا، اس کو میسج کرے گا، فون کرے گا، آپ نے نماز پڑھی نہیں؟ ٹھیک ہے آج آپ 10 رکعت نفل پڑھیں. ناشتہ تو چھوٹتا نہیں ہے لوگوں سے، اور عاشق بنے ہوئے. فرمایا کہ ابھی اگر عمرے کا ٹکٹ آ جائے، عمرے کا ویزا لگ جائے، دیوانے ہو جائیں گے، ساری رات نیند بھی نہیں آئے گی، اور فجر کی نماز میں سو رہے گرم بستر پر. کتنا آسان سے پیارے شیخ سمجھا دیتے کہ قرآن پڑھ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے مفہوم اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، پیارے شیخ نے فرمایا، میں تفسیر بیان نہیں کرتا ہوں، یہ بڑوں کا کام ہے، میں لطائف بیان کرتا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو اشد فرمایا نا، بہت کم عرض کروں گا کیونکہ بار بار اس کو بات ہو چکی ہے. فرمایا کہ شدید محبت جائز طریقے سے، جائز مال سے، کوٹھی، بنگلہ، گاڑی، موٹر سائیکل، پھر ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، گاڑی، کپڑے، شدید محبت جائز. اشد محبت اللہ سے. اب یہ الیکشن ہوتا ہے فجر کی اذان سے شروع، 5 گھنٹی بجائی، اٹھ گئے بھائی صاحب، ابھی 20 منٹ باقی ہیں. حضرت شاہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دوستوں یہ جو گھڑی ہے نا، اس لیے نہیں ہے کہ نماز میں کتنا وقت باقی ہے، گھڑی اس لیے کہ میں کتنی دیر پہلے پہنچوں مسجد کے اندر. یہ کون سا طریقہ ہے کہ مسبوق کیا قضا کر رہے ہیں، اتنی فکر نہیں ہے کہ 10-15 منٹ پہلے پہنچیں، اللہ سے بات، سنت پڑھ لیں، اللہ سے باتیں کریں، یعنی ذکر اور دعا تلاوت کریں. ہوش ہی نہیں ہے بھائی. میں بڑا ذہین ہوں، میں روزانہ 1 پارہ سناتا ہوں، پھر رمضان کے اندر تو کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، 2-4 غلطیاں آخر انسان ہے ہو جاتا ہے، تو دوسرے جو نہیں غلطی کر رہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے ہم. مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے ہمارے حدیث کے استاد تھے اشر مدارس میں، اور امام صاحب بھی یہاں پر تھے، امام صاحب بھی تھے. اللہ اکبر. کیا میں تو ان کے پیچھے میرے خیال میں 20 سال شاید نماز پڑھی ہوگی، شاید 17 سال سمجھ لیں. ایک کبھی بھی غلطی نہیں آئی ان کی، ایک دفعہ بھی نہیں. بس 2 الگ الگ وقت پر مجھ سے 2-3 بار فرمایا کہ بھائی اعلان کر دینا، کیونکہ حضرت کے حکم سے تھوڑا بیان ہوتا تھا کہ نماز جو ہے نا دہرا لے اپنی. ایک دفعہ صرف میں نے پوچھا تھا حضرت وجہ، فرمایا وجہ کی کیا ضرورت ہے، بس یہ اعلان کر دوں. پہلے پہنچے ہوئے ہوتے تھے فجر میں. اب یہاں بھی ہمارے 3-4 دوست ہیں، 15 منٹ نہیں آدھا گھنٹہ پورا پہلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. اور جب بھی آؤ ہمیشہ کوئی نہ کوئی جیتا ہوا ہوتا ہے. ہمیشہ ہمارے ایک تخصص کے دوست ہیں، اور ابھی پہلے برس میں یا شاید دوسرے برس میں میرے خیال میں آدھا گھنٹہ پہلے وہ کونے میں بیٹھ کے سنتیں پڑھ کے تلاوت جھوم جھوم یہ کر رہے ہوں گے. اب باقی کیوں نہیں ہم لوگ عمل کرتے؟ میں بات کرتا ہوں، میں کیوں پہلے نہیں آتا؟ طلب نہیں ہے نا اللہ سے باتیں کرنے کی. کون سا عاشق بنے ہوئے ہم لوگ؟ نیند ضروری ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے. حدیث مبارک کا بیان کرتے ہیں، اللہ کا حکم بیان کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں کہ بھئی ایمان کے بعد سب سے بڑا معاملہ نماز کا ہے. تو نماز میں سستی کس وجہ سے؟ آنکھیں بند کر کے راتوں کو جاگ کر. بھائی مطالعہ کرتے ہو، کتنا مطالعہ کرتے ہو؟ پہلے کیا مطالعہ کتنا ضروری ہے آپ کا؟ باقی لوگ صبح 7:30 بجے آ کے مطالعہ کرتے ہیں، پھر 8 بجے 8:30 بجے جو بھی ہے پڑھائی کرتے ہیں. لیکن فجر کی نماز تو معاف نہیں ہوگی نا مطالعے کی وجہ سے، تکرار کی وجہ سے. ایک بہت بڑے ادارے میں جانا ہوا تو جو انتظام والے تھے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا کس طرح اتنے لوگوں کو آپ اٹھاتے ہیں؟ کہ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف طلباء پر فرض ہے اور علماء پر فرض ہے، نماز ہمارے پر نہیں ہے. بار بار وعدہ کریں گے، بار بار وہی. یہ نہیں دیکھتے کہ میری بیوی پر، میرے ماں باپ پر، میرے بچوں پر، میری بیٹی بیٹوں پر کتنا اثر ہوگا. یہ کون سا ابا ہے جو دیندار بنا ہوا ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا؟ زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، پیارے جو بچے ہوتے ہیں یا بڑے بھی ہیں زبان سے کیسے کہیں گے ابا آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کی وجہ سے ہم بھی نماز نہیں پڑھتے. اپنی بے وصولی پر حضرت والا پیارے شیخ فرماتے تھے جوتے لے کے دوڑا دیتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی میں گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو شدید اور اشد کا الیکشن ہوتا ہے فجر کی اذان سے. اگر جماعت کی نماز نہیں پڑھی، خدا کی قسم اللہ کی محبت شدید ہو گئی، بیوی کی محبت، بستر کی محبت، اے سی کی محبت یا ہیٹر کی محبت یہ اشد ہو گئی تو ہم ہار گئے. اب اس پر آپ دیکھ لیں الیکشن کیسا چل رہا ہے. پھر زبان کا الیکشن ہوتا ہے، آنکھوں کا الیکشن ہے، کان کا الیکشن ہے، زبان کا ہے، دل کا الیکشن ہے، ہاتھ کا الیکشن ہے، پیر کا الیکشن ہے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر اس کی نقل کی نا، جیسے گھر میں ہوتا ہے کہ ابا
فلانے نے اس طرح کہا، کیا یہ اس کی نقل کی، تو یہ بھی تو غیبت ہے. آپ دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، دل کا بوجھ ہلکا کر، نقل کیوں کرتے ہو اس کی؟ انہوں نے اس طرح کیا، اس طرح ساس نے کیا، اس طرح نند نے کیا، جتنے بھی یہ باتیں ہیں یہ تو نقل کیوں کرتے ہو؟ نقل کیا تو اس کی غیبت کی، ورنہ دل کا بوجھ ہلکا کر دیا کہ یہ مسئلہ ہے کس طرح کرنا چاہیے. شدید الاشد کی الیکشن. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے اشد محبت کرو، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا اللہ نے. یہ فرمایا کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرتے ہیں. فرمایا ایک بے پردہ عورت ہے، وہ آگے پیچھے پینافلیکس نہیں لگاتی کہ مجھے دیکھو، اس کو پتا ہے جو زانی ہے، جو ملعون ہے، بددعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں فرمایا کہ میرے سے اشد محبت کرو؟ جملہ سننا پیارے شیخ کا انداز فرمایا، ہم تو ہیں ہی ایسے کہ اشد محبت کی جائے. ابھی مفتی فرحان اس دن بیان کر رہے تھے کہ اگر ہم اندھے ہوتے تو کتابیں کیسے پڑھ سکتے تھے. وہ الگ بات ہے، ساؤتھ افریقہ میں بخاری شریف بھی نابینا لوگوں کی ہے. ہم ماں باپ کو کیسے دیکھتے، قرآن پاک کو کیسے دیکھتے؟ اگر زبان بند ہو جائے تو بیان کیسے کریں گے؟ کان بند ہو جائے تو کیسے چلیں گے ہم آگے؟ تو یہ باتیں کتنی پیاری ہیں، لیکن ہم لوگ فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں. لے بھائی شاباش، چلے فرائض میں نماز جیسی عبادت. جیسے یہ کٹ 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 کچھ عرصہ پہلے سب وقت لگا رہے تھے جہاں، اچانک جو میں نے دیکھا مڑ کر تو مسبوق 2-3 دفعہ. پھر میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اتنے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک کر نا سنت بھی نہیں پڑتا تھا فجر کی، اس لیے کہ مسبوق ہو جاؤں گا تو شیخ ناراض ہوں گے. اللہ کی یہاں وقت لگا رہے ہیں لیکن فجر کی نماز میں مسبوق اور سنت نہیں پڑھنا، یا سنت پڑھوں گا تو پھر شیخ ناراض ہو جائیں گے کہ بھئی آپ نے مسبوق کیوں ہوئے. سب کام کریں گے. فجر اور عصر میں میرے خیال میں تو میں لایا ہوں، اگر ہے تو پڑھ بھی لیتا ہوں اس کو انشاءاللہ تعالی. مختصر ہے میرے خیال میں، مختصر یہ لائی چشمہ میں. اب 10 دفعہ میں پڑھ لوں لیکن جب تک اصلاح نہیں کراؤں گا پھر وہی حرکت، دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، اصلاح نہ کرانے کی وجہ سے. ورنہ سر پر ہوتا ہے مربی ہے، جھٹکا دے گا. میرا فرض ہے میں خود بتاؤں، اور شیخ مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. اب ناشتہ نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں، ناشتہ نہیں کیا تو کیا کیا، 10:30-11 بجے جس کا جو ٹائم وہ ہوتا ہے. چھوٹے ادھر آؤ، دودھ پتی چائے لانا، ایک سینڈوچ بھی ہو جناب. سینڈوچ یعنی 2 چیز کے بیچ میں جو ہے وہ ریت، سینڈ یعنی ریت ہے نا یار، وچ بنے بیچ میں، پنجاب کی اور اس کا جملہ ساتھ ملا ہوا ہے. اور دیکھو وہ جو ہے نا وہ آج کل کیک نہیں آیا ہوا ایک جس کے اندر کریم ہوتا ہے، وہ بھی لے آنا. اور ہاں وہ سموسے تو میں بھول گیا، یہ کون سا ناشتہ آپ نے بند کیا بھائی؟ بعض ویسے سیانے ہیں، میں نے ناشتہ نہیں کرتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں جس اسکول میں آپ پڑھے اس کا ہیڈ ماسٹر ہم ہے بھائی. آپ اٹھتے کتنے بجے ہیں جو ناشتہ نہیں کرتے؟ یہی 12 بجے. تو دوپہر کا کھانا بند کرو. ارے روزہ رکھو پھر بھائی. اور یہ اصلاح کی فکر ہی نہیں ہے. بیانات تو اصلاح کے ایسے ہیں کہ لوگ پگھل جائے بیچارے، خود اپنی اصلاح نہیں ہے. یہ حضرت شیخ الحدیث و زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کرتا ہوں، اور کل حضرت مجدد کے بیان میں بھی ملی یہ بات. فرمایا کہ بعض لوگ خود گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے. یہ دونوں اللہ کے پیروں کا ایک ہی جملہ ہے. اور شیخ الحدیث و زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال، فضائل تبلیغ، حصہ نمبر 2 فصل نمبر 2 ہے یا تیسری ہے کہ اس میں پھر یہ جملہ بھی آ گئے. پہلے تو وہی ہے کہ بعض لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوتے لیکن اپنی فکر نہیں ہوتی، اوروں کی فکر ہوتی ہے. ضروری ہے کہ شیخ تلاش کر، شیخ کہہ کہ کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا، شیخ کہہ بیٹھ تو بیٹھ جا، اور پیشہ بھی شیخ سے پوچھ کر. اب اس جملے پر میں پریشان ہو گیا کہ شیخ العرب والعجم نے فرمایا تھا پیشہ کسی کو مت بتانا، یہ کرو. حضرت شیخ الحدیث نے لکھا پیشہ بھی ان سے پوچھ کر. پھر اللہ حضرت والا قبر کو نور سے بھر دے. میں نے کہا حضرت سمجھے بات نہیں آئی. فرمایا اس کو سمجھو، یہاں پیشہ بھی شیخ سے پوچھ کر مطلب یہ جیسے ٹرانسفر کرانا ہے کسی جگہ تو اس میں مشورہ ہوگا. باقی اگر شیخ کہے کہ ریحان صاحب آپ جو ہے نا کپڑے کی دکان کھول دیں، ریحان صاحب نے کپڑے کی دکان کھولی، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، ساری انویسٹمنٹ ختم ہو گئی. آج کل کے شیخ بنتے ہیں دکان کھولو کپڑے کی، سارا خراسارا کرا دیا، معلوم نہیں، اور بولتے ہیں کپڑے کی دکان کھولو. اور اگر دکان چمک گئی، وارے میرے شیخ، وارے میرے شیخ، آپ کے لیے ربڑی لاؤں حیدرآباد سے. اب ربڑی کو کیا کرے گا بھائی؟ تو ربڑ جیسی کھینچتی ہے، ابھی تو ربڑی نام ہے اس کا. دیکھیے اس لیے یہ چیز فرمایا. یہ مشورہ دوسری چیزوں میں ہے
میرے خیال میں موجود ہے، میرے پاس ہے، مظاہر جدید میں لکھا نہیں ہے ساتھیوں نے تفصیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سورج نکلنے اور چھپنے سے پہلے 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی پڑھی تو وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوگا. مسلم شریف. کیونکہ دونوں میں مجاہدہ زیادہ ہے. تشریح میں صاحب مظاہر رحمتہ لکھتے ہیں مطلب یہ کہ جو شخص ان دونوں نمازوں کو پابندی سے پڑھتا رہے وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا. بظاہر تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص ان دونوں نمازوں پر مداومت کرے گا وہ دوسری نمازوں کو چھوڑنے یا دوسرے گناہوں کے صدور کے سبب دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا. حالانکہ جمہور علماء کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ نمازیں صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، کبیرہ گناہوں کا نہیں. چنانچہ کیونکہ صبح کا وقت عام طور پر آرام کا ہوتا ہے، اسی طرح شام کا تجارت وغیرہ کی مشغولیت کا ہوتا ہے، اور حضرت فرماتے تھے بعض لوگ قلعہ بھی کرتے ہیں. لہذا جو شخص ان دونوں موانع کے باوجود ان دونوں نمازوں کی محافظت کرتا ہے تو بزبان حال اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ دوسرے اعمال میں بھی کمی زیادتی کرنے والا نہیں. جناب جیسے کہ ارشاد ربانی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. کل اس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ بات کی توفیق دی تھی. کون سی نماز؟ ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا تھا، بہت نیک، اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، کہ بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں بے حیائی سے روکتی نہیں ہیں. تو حضرت والا رحمۃ اللہ سے اعتراض نہیں کیا سمجھنے کے لیے. اعتراض کیسے کرے گا بیوقوف آدمی قرآن پاک پر؟ پیارے شیخ نے فرمایا اس سے پوچھو کون سی نماز، یہ بتاؤ. 18 سنتوں کے ساتھ وضو والی نماز، استنجا کرتے ہوئے آتے ہوئے سنت کے مطابق اذان کا جواب دیا. نماز 51 سنتوں کے ساتھ اور اصلاح کرا کر گناہوں سے بچنا. کون سی نماز؟ جس نماز میں گندے خیالات آ رہے ہیں فیس بک یوٹیوب کے وہ، ہاں، اور خشوع کیا ہے؟ ساکنون خائفون، اللہ کا خوف رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پیشی ایک دن وہاں پر ہے. اور ساکنون ادھر ادھر نہیں، ایسا داڑھی کو پھٹکار رہے ہیں نماز میں، دونوں ہاتھوں سے ازار کو اوپر کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے آگے کی قمیض پیچھے کی قمیض کو صحیح کر رہے ہیں. بعض لوگ بالوں کو بھی سیٹ کرتے رہتے ہیں، نفل اور سنتوں میں، فرض کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. اور بعض لوگ ناک میں انگلی ڈال کر دیکھتے ہیں کتنا مال نکلا ہے اور پھر ایسے کر لیتے ہیں. نماز سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، نماز شروع ہوتے ہی کان خارج کر رہے ہیں. ہماری بہو بیٹیوں کی نماز تو عجیب ہے. پتہ ہے کہ فرش پاک ہے، سامنے جا نماز رکھا ہوا ہے، اس فرش پہ ہی نماز پڑھیں گی. سامنے جا نماز رکھا ہوا ہے اور اتنی اسپیڈ کیا سوچو مطلب، اتنی اسپیڈ. بعض کا تو نفل وغیرہ میں یہی معاملہ ہے. لیکن ہماری بہو بیٹیاں وقت پہ نماز نہیں پڑھیں گی. روزانہ فجر قضا، سب کی بات نہیں کر سکتا میں، اسی طرح عصر بھی قضا. اب دیکھا ٹائم کم ہے، کھٹ 4 منٹ کے اندر 6 رکعت پڑھ ڈالی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. حضرت شاہ بڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں چھوٹے بچے زور کی سنت کے لیے 7 منٹ لگاتے تھے. اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے جلوت میں سنتوں میں 7-8 منٹ لگاتے ہو، خلوت میں 3 منٹ کیوں؟ وہاں اللہ ہے یہاں اللہ نہیں. اسی طرح جب آپ امام ہو، آپ نماز پڑھاتے ہو تو بڑے اہتمام کے ساتھ 8 منٹ لگتے ہیں ظہر میں، پھر آپ سنت 3 منٹ میں کیسے پوری کر لیتے ہو؟ آپ کیسے پوری کر لیتے ہیں؟ خیر بہرحال لہٰذا اس بنا پر وہ بخشش کی سعادت سے نوازا جائے گا. اللہ کا معاملہ ہے نا، بے حیائی وہ فحاشی سے روکتی ہے تو ظاہری بات ہے جنت کا معاملہ ہے، اور دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا. اور ظاہر یہ کہ اس حدیث سے ان دونوں نمازوں کی فضیلت اور عظمت کے بیان میں مبالغہ مراد ہے کہ ان دونوں نمازوں کی فضیلت اور عظمت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کی محافظت کرنے والا شخص دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا. اور باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ہر عمل پر جزا اور سزا کا ترتب کرتا ہے، مگر وہ چاہے تو ان دونوں نمازوں کے ادا کرنے کے سبب وہ گناہ جو اسے سرزد ہوئے اللہ بخش سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، جج نہیں ہے. اس پر چاہے فضل فرما دیں، وہ مالک ہے، جہاں چاہے اپنی تجلی دکھلائے. نہیں مخصوص اس کی تجلی تورے سینہ پر، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے فضل فرما دیں. اتنے پیارے شیخ نے فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ 48 ڈگری کی گرمی ہے اور اسے لنگی پہن کر ایئر کنڈیشن کو چھوڑوں اور ٹاور پہ پلاٹ ملے گا کارنر کا، اور سے سننا تو ہنس کے فرمایا کہ وہ کہے گا اے ایسی ایئر کنڈیشن، اے ایسی تیری ایسی کی تیسی، ایسی تیری ایسی کی تیسی. اسی طرح بھاگے گا لنگی میں ایسی گرمی کے اندر. اور نمازوں کے اندر کیا کارنر کا پلاٹ ملتا ہے؟ کیا 10,000 گز کا پلاٹ ملتا ہے؟ پتہ نہیں کیا ملتا ہے. نہ پوچھ یہ کیا ملتا ہے، کیا نہیں ملتا یہ پوچھ.
لیکن جیسے میرا مزاج ہے، اللہ میری حفاظت فرمائے، دعا کرے اللہ مجھے معاف فرمائے کہ قرآن پاک پر اتنا یقین ہے کھربوں گنا، احادیث مبارک پر یقین ہے کھربوں گنا، لیکن آہ 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 زبان پر ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے ایک بالش نیچے لے آؤ دل میں یقین اتر جائے نماز قضا ہو سکتی ہے؟ جب سامنے عذاب نظر آ رہا ہے، آگ نظر آ رہی ہے، اللہ کا غضب کان سن رہا ہے، تو کیسے نماز نہیں پڑھے گا؟ یہ وعدہ کر کے پھر نماز نہیں، یہ کون سا وعدہ ہے؟ ہم سے وعدہ ہے، اللہ سے وعدہ ہے ہم لوگوں کا؟ کس سے وعدہ ہے؟ اللہ سے وعدہ ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، بلا کہا تھا ہم نے، تو وعدے تو ہو چکے ہیں۔ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدا ہی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدا ہی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی ہے۔ زیادہ صحبت میں رہو، اصلاح کرو، جو کہا جائے عمل کرو اس پر۔ ناشتہ تو بند ہوتا نہیں ہے، عاشق بنے ہوئے ناشتہ، اور یہ دنوں کے اندر ناشتہ بھی بند کرنا، دوپہر کا کھانا بھی بند کرنا، شام کا چائے بسکٹ بند کرنا، ہاں بس چائے مکوا، ہاں چائے مکوا، درد دل کوا، چائے نہیں چھوٹتی تو بھائی تو نماز پڑھو پھر بھائی۔ کہ دل کیسے مانتا ہے آدمی کا کہ میں سجدہ نہ کروں؟ دل کیسے مانتا ہے میں بستر پر سوؤں؟ پڑھنے والے کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے پیارے کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ ہم گھر پہ ہوا کھول رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ارے میاں بیوی میں تو ایسی محبت ہونی چاہیے کہ بیوی اٹھائے، اور سردیوں کے اندر ٹھنڈا پانی اور گرمیوں میں گرم پانی شوہر پر ڈال دے، وہ تیز والا نہیں۔ تو خدا رے مری ویسی گھوڑا رے۔ ایک سندھ کا آدمی جا رہا تھا ٹرین میں، اور ایک خان صاحب بھی تھا، تو اس نے پوچھا بھائی یہ کون سا جگہ اسٹیشن کون سا ہے؟ تو سندھ کے آدمی نے کہا بابا مکھے کونے خبر، یعنی مجھے نہیں پتا، کہا بڑا اچھا اسٹیشن ہے مکھے کونے خبر، واہ بھائی بڑا اچھا اسٹیشن ہے۔ آگے پھر ایک جگہ ٹرین بک کی تو کہا بابا، اس نے پوچھا بابا یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ کہا بابا مکھے کونے خبر۔ کہا اچھا یہ بھی مجھے مکھے کونے خبر اسٹیشن کا نام ہے، دونوں بھائی بہن لگتے ہیں آپس میں۔ اور تیسری جگہ جو پہنچا تو یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ کہا بابا مکھے کونے خبر۔ کہا تم ان کو پاگل سمجھتا ہے؟ ہر بار مکھے کونے خبر اٹھا کر جو پھینکتا ہو تو اس نے کہا گڑے گھوڑا اڑے، یعنی بچاؤ بچاؤ، ایسا بولو نا اس کا اسٹیشن کا نام گھوڑا ہے۔ ہنسنا بھی جب مزیدار ہے جب اللہ کو خوش کیا جائے میرے بھائی۔ فجر کی نماز نہیں، اللہ بات کرتے بھی ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہماری تو چھٹی ہو جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اللہ بچائے کسی کو حقیر سمجھنے سے۔ ہمیں کیا معلوم ہماری نماز قبول ہے یا نہیں ہے؟ دل دکھتا ہے جب حالات پتہ چلتا ہے، دل دکھتا ہے بھائی۔ حضرت فرماتے تھے نماز کوئی نہ پڑھو، ایسا نہیں دان کاٹ کر آدھا کوئی کسی کو بھیج دے، نماز کوئی نہ پڑھو، ذکر کوئی نہ کرو، تلاوت کوئی نہ کرو، بس ایک کام کرو کہ رزاق کا رزق مت کھاؤ۔ صحیح ہے غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ نماز نہیں پڑھنی ہے نا، ٹھیک ہے، پھر رزق کیوں کھاتے ہو رزاق کا؟ اسی سے طاقت بنتی ہے جسے نماز پڑھتے ہیں نا، بس ٹھیک ہے کھانا نہ کھاؤ، پھر نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، تلاوت بھی ہوگی، دعائیں بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا۔ یہ کون سی شرافت ہے کہ اللہ کا رزق کھا کر اسے 3 دن کھانے کو چھوڑو، 1 دن کھانا نہ ملے تو آنکھوں کے سامنے بیوی بھی نظر نہیں آئے گی، اور کہیں گے کہ محنت 1 سے کی تھی 2 کہاں سے آ گئی؟ کمزوری میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، کہ میری تو ایک موٹر سائیکل ہے 2 کھڑی ہے، کس پر بیٹھوں؟ پتا چلا پتھر پہ بیٹھ گیا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ اللہ۔ صحیح مسلم میں روایت ہے جناب، اللہ اللہ، پوری رات تہجد کا ثواب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، مسلم شریف کی روایت ہے یہ بھی، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات تہجد پڑھی۔ انعامات کتنے یار بھائی، اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ ہمارے یہاں سے جلد نمبر 82 فتویٰ نمبر 99 ہمارے دارالفتہ سے، مرکز شریف کی شرح میں ہے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 938، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے کس چیز نے ابھارا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری رحمت کا امیدوار ہے، تیرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ، اس کی امیدیں پوری کر دی ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں اپنے متعلقین کے خوف سے
میں نماز پڑھتا ہوں کہ اگر میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، جو وقت لگانے والے ہیں، تخصص والے جو ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ شیخ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ تو اپنی نیت تو پہلے صحیح کروں. اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرت والا کہ الارم نہیں لگاتے تھے، میں گواہ ہوں 1995 کا، فرماتے تھے اے میاں، یا کبھی جی حضرت وضو کراؤ، گھڑی دیکھتا ہوں تو اذان میں بھی 10 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، اور پہلے کی تیاری اور باقیوں کو اٹھانا. کتنا پیارا کام ہے کہ خود اٹھے تھوڑا پہلے، اس کے بعد اپنے بھائی ہو، بہن ہو، اولاد ہو، ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اٹھا دیا کرو، پھر آئے ماشاءاللہ کی سنتیں پڑھ کر دعا کر رہا ہے، اللہ کتنے خوش ہوں گے. اور ایک بستر لگا کر سو رہا ہے، گرم گرم بستر پر سو رہا ہے اور اے سی کے مزے لے رہا ہے. کیسا ہم لوگوں کا معاملہ. اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے. اللہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے، تاریخ مدینہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے خود اس تاریخ میں دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند صدی بعد، یہ یاد نہیں رہا کہ کس بادشاہ کے وقت میں، آگے کسی کتاب میں لکھا حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں 2 شخص مدینے میں حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کے لیے آئے تھے. مسجد نبوی کے پاس ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا اور دن بھر نماز اور تسبیح میں مشغول رہتے تھے. لوگ ان کے معتقد بھی ہو گئے تھے، زائد مشہور ہو گئے تھے. بھائی تقریباً سب کو پتا ہے کہ تصویر کھینچنا حرام ہے. اور اس وقت 3 بیانات میں میرے موجودہ شیخ الحدیث ترجمان اکابر شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم نے 19 صفحات بھیجے تصویر کے حرام ہونے کے بارے میں. ایک تو قرآن پاک حدیث پاک سے پھر دلائل، عقلی دلائل بھی بھیجے ہیں. عجیب و غریب معاملہ ہے. لایا تو ہوں لیکن ظاہری بات ہے 19 صفحات تو بیان نہیں ہو سکتے. وہ کمبخت رات کے وقت اس مکان سے قبر شریف کی طرف سرنگ کھودتے تھے، اور جس قدر سرنگ کھود لیتے تھے راتوں رات مٹی مدینہ منورہ سے باہر پھینک آتے تھے اور جگہ برابر کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. کئی ہفتے تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے. جب ادھر ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو حق تعالیٰ نے اس زمانے کے سلطان کو، جو میں نے بتایا حضرت نور الدین زنگی کو بذریعہ خواب متنبع کر دیا. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک پر حزن اور غم کے آثار ہیں، اور آپ اس بادشاہ کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے ان 2 شخصوں نے بہت ایذا دی رکھی ہے، جلد مجھے ان سے نجات دو. خواب میں دونوں شخصوں کی صورت بھی بادشاہ کو دکھلا دی گئی. خواب سے بیدار ہو کر بادشاہ نے وزیر سے اس کا تذکرہ کیا. وزیر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ شریف میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے، آپ جلد مدینہ منورہ تشریف لے آئے. بادشاہ نے فوراً فوج لے کر بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر شروع کیا اور بہت جلد مدینہ شریف پہنچ گئے. اس عرصے میں وہ لوگ بہت سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ گئے تھے. ایک دن کی بادشاہ کو اور تاخیر ہو جاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے. بادشاہ نے مدینہ پہنچ کر تمام لوگوں کی مدینے سے باہر دعوت کی اور سب کو مدینے سے خاص دروازے سے باہر نکلنے کا حکم کیا، اور خود دروازے پر کھڑے ہو کر ہر شخص کو خوب غور سے دیکھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ شریف کے سب مرد شہر سے باہر نکل آئے. مگر ان 2 شخصوں کی صورت نظر نہ پڑی جن کو خواب میں دیکھا تھا. اس لیے بادشاہ کو حیرت ہوئی سخت، اور لوگوں سے کہ کیا سب لوگ باہر آ گئے؟ لوگوں نے اب کوئی اندر نہیں ہے. بادشاہ نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اندر رہا ہے. لوگوں نے کہا 2 زائد اندر رہ گئے ہیں، وہ کسی کی دعوت میں جایا نہیں کرتے، نہ کسی سے ملتے ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے انہی سے کام ہے. چنانچہ جب وہ پکڑ کر لائے گئے تو بینا وہی 2 صورتیں نظر پڑی جو خواب میں دکھلائی گئی تھیں. ان کو فوراً قید کر لیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اجازہ دی ہے. چنانچہ بڑی دیر کے بعد انہوں نے اقرار کیا ہم نے جسد اطہر یعنی کہ بچے نہ سمجھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کو نکالنے کی سرنگ کھودی ہے. چنانچہ بادشاہ نے سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ قدم مبارک تک پہنچ چکی ہے. بادشاہ نے قدم مبارک کو صلی اللہ علیہ وسلم کے
قدم مبارک کو بوسے دے کر سرنگ بند کرا دی اور زمین کو پانی کی تہہ تک کھدوا کر قبر مبارک کے چاروں طرف شیشہ پلا دیا تاکہ آئندہ کوئی سرنگ نہ لگا سکے. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مخالفین کو بھی جذب اطہر کی صحیح سالم ہونے کا ایسا پختہ اعتقاد ہے کہ کئی سو برس کے بعد بھی اس کے نکالنے کی کوشش کی. اگر ان کو جذب اطہر کے محفوظ نہ ہونے کا یقین ہوتا تو وہ سرنگ کیوں لگاتے؟ محض وہم و شبہ پر اتنا بڑا خطرے کا کام کوئی نہیں کرتا. وہ لوگ اہل کتاب ہیں، وہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کو زمین کسی بھی انبیاء علیہ السلام کو جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی. اور ہمارا تو بھائی ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک جہاں ہے اس کی جو قریب مٹی ہے، جو قریب مٹی ہے وہ ساتوں آسمان سے بڑھ کر، عرش کرسی سے بڑھ کر، خانہ کعبہ سے بڑھ کر، بیت المعمور سے بڑھ کر، جنت سے بڑھ کر وہ مٹی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے پیارے ہوں گے. یہ حیدرآباد میں بیان کیا تھا بہت برس پہلے. حضرت والا سے سنا تھا. پھر مٹھیاری جا رہے تھے تو فون آیا کسی کا، بہت سخت باتیں کر کے کہا یہ کہاں سے تم لاتے ہو یہ چیزیں، اور اس طرح آئندہ یہاں کے بیان نہیں کرنا. فوراً مفتی محمد نعیم صاحب رئیس دارالفتاح تو ہمارے اب ہیں، حضرت نے فرمایا تھا مفتی نعیم صاحب سے پوچھا کرو مسائل. مفتی نعیم صاحب کو فون کیا، فرمایا بالکل صحیح ہے، ان کو بولنے دو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام حیات ہے وہاں. ہمارا خدا کی قسم عقیدہ ہے کہ آسمان سے نعمتیں آتی ہیں وہاں پر، وہاں کی عبادت الگ ہے. الحمدللہ ہزاروں مرتبہ قسم کھا کر اللہ کی کہتا ہوں کہ سارے انبیاء علیہ السلام کا جسم سلامت ہے. یہ تو بدبخت صلاۃ والسلام بھی کہاں پڑھتے ہوں گے وہاں مدینہ شریف میں آ کر، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے. آج یہاں حضرت حکیم الامت حضرت بھائی تھوڑا آگے آ جائیں، ساتھی بھائی پیچھے ساتھی باہر بیٹھیں، پیچھے میں دیکھیں، آپ سنت سمجھ کے آگے آئیں، تھوڑا ہلیں، قریب آئیں، دائیں والے بھی بائیں والے بھی اندر آ جائیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ کتنی جگہ بن گئی الحمدللہ، ماشاءاللہ بہت جگہ. باقی ساتھی جو باہر بیٹھے اندر تشریف لے آئیں. یہاں پر الحمدللہ ہر روز 5 منٹ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھے جاتے ہیں. 5 منٹ روزانہ الحمدللہ روزانہ. اللہ کرے ہر جگہ یہ شروع ہو جائے، گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں شروع ہو جائے. تو آج جو مفتی محمد نعیم صاحب پڑھتے ہیں، ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرات صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے قد و قامت اس زمانے کے لوگوں سے بہت بڑے ہوں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی یہی خیال ہوا کرتا تھا، مگر ایک بدوی مجھ سے کہتے تھے کہ عرصہ ہوا ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں پانی جمع ہو کر سیلاب کی صورت میں ایک دن چڑھ آیا. ایک دم غور سے سنتے جائیے بھائی، میں نے عرض کیا، پوری بات نہیں بتائی. ایک بار پیارے شیخ نے فرمایا، شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بیان کرنے والا اور بیان سننے والے اور سننے والیاں چاہے لائیو ہو چاہے بعد میں سنا جائے، اگر اللہ سے معافی مانگیں گے تو فائدہ بڑھ جائے گا. اس دن بیان کے بعد ایک صاحب آیا کہ میں 2.5 سال سے آ رہا ہوں، مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا بیٹھے بیٹھے میں نے اللہ سے معافی مانگ لی اور جو یہ ارادہ کر لیا سمعنا و اطعنا، سن لیا عمل کریں گے. فرمایا اتنا فائدہ 2.5 سال میں نہیں ہوا جو اس ایک بیان میں ہوا فائدہ. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. جناب اس نے بہت سے مقامات کو کاٹ ڈالا سیلاب نے، من جملہ اور مقامات کے شہداء احد کی قبریں بھی اس سیلاب سے کٹ گئیں. کثرت سے لاشیں دیکھی گئیں، ان میں کوئی تغیر نہ تھا. جناب یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج ہی دفن کی گئی ہیں. ہزاروں مخلوق نے دیکھا، ذرہ برابر لاشوں میں تغیر نہ ہوا تھا. فرمایا کہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے. وہ لباس بھی موجود تھا. وہ بدوی کہتے ہیں کہ موٹا کپڑا تھا، اس قدر موٹا کپڑا آج کل دیکھنے میں نہیں آتا. میں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے ان سے دریافت کیا کب ان حضرات کیسے تھے؟ کہ اس وقت کے لوگوں سے زائد فرق نہ تھا. یہ میں نے اس وجہ سے سوال کیا تھا کہ میں بھی یہی خیال کرتا تھا کہ شاید اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ فرق ہوگا، مگر معلوم ہوا کہ کوئی زیادہ تفاوت نہیں ہوا، تھوڑا سا ہی فرق ہوا. ایک صاحب نے عرض کیا کہ جن لوگوں نے شہداء احد کی لاشوں کی زیارت کی اس کا حاصل یہ ہوا کہ ان کو صحابہ کی زیارت نصیب ہوئی. کیا وہ تابعی ہو گئے؟ فرمایا بعد وفات کے صحابہ کی زیارت کرنے سے تابعی نہیں ہو سکتا. اب آگے دل تھام کے سنیے گا. جناب
اسلام چھوڑ دینے کا واقعہ گزر چکا ہے. جبلہ ایک تھا شخص کا قصہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک میں صرف 30 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا تھا. جبلہ کا لشکر 60,000 کا تھا، صرف 30 صحابہ، اور حضرت خالد نے ان کے مقابلے کے لیے صرف 30 صحابہ کا انتخاب کیا. جس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ مسلمانوں کو ہلاک کرانا چاہتے ہیں؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں، میں نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو 60,000 سے کم نہیں ہیں. جناب حضرت ابو عبیدہ نے پھر فرمایا کہ میرا اتنا نہیں ہوتا، تو ان کے اصرار پر 30 صحابہ کا اور اضافہ کر کے 60 کر دیا. ان کو 60,000 کے مقابلے پر روانہ کیا. دن بھر تلوار چلنے کے بعد 60,000 بھاگتے ہوئے نظر آئے. یہ تو موقع ہے نا ماشاءاللہ کا بھائی. جبلہ یہ سمجھا کہ خالد بن ولید صلح کے لیے آتے ہیں، وہ دیکھ کر ہنسا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ کا اعلان کیا. شام تک تلوار چلی. کفار کے 60,000 کی جمعیت کو ہزیمت ہوئی اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. صحابہ میں 5 یا 6 تو شہید ہوئے، 5 گرفتار ہوئے. جب لاشیں، اور ذرا دھیان، جب لاشیں بھی نہیں ملیں تب گرفتاری کا گمان ہوا. ان قیدی صحابہ کو چھڑانے کے لیے حضرت خالد 100 سپاہیوں کے ساتھ، لکھا ہے کہ باہان یا ماہان ارمنی کے پاس گئے جو جبلہ کا سردار تھا، جس کا لشکر 6 لاکھ کا تھا جناب، اور باہان کو اطلاع دی. اب باہان یا ماہان جو بھی ہے اجازت کے بعد جب آگے بڑھے تو تخت کے قریب اس نے رنگین اور قیمتی بخمل اور ریشمی کپڑے کا فرش بچھایا ہوا تھا. حضرت خالد نے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کو الٹ دو. باہر نے ارمنی نے کہا میں تو آپ کی عزت کی اور ایسا فرش بچھانے کا حکم دیا رنگین، آپ نے اس کی کچھ قدر نہ کی. تو آپ نے فرمایا والارض فرشناها فنعم الماهدون، خدا کا فرش تیرے فرش سے اچھا ہے. حماد ارمنی نے کہا کہ ہم اور تم بھائی بھائی ہو جائیں. 6 لاکھ والا کہ ہم اور تم بھائی بھائی ہو جائیں. اللہ اکبر. حضرت خالد نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لے، ہم اور تو بھائی بھائی ہو جائیں گے. اگر اسلام قبول نہ کرے تو وہ دن مجھے قریب نظر آتا ہے جب تیری گردن میری رسی میں ہوگی اسی کے محل کے اندر، اور لوگ کھینچ کر تجھ کو امیر المومنین کے سامنے کھڑا کریں گے. یہ سن کر باہان ارمنی کو آگ لگ گئی اور حکم دیا ان کو پکڑو. حضرت خالد بن ولید نے تلوار کھینچ کر ساتھیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم بھی تیار ہو جاؤ اور اس کی جرار کرار فوج کی طرف نظر نہ کرو، اور اس وقت آپس میں ایک دوسرے کو بھی مت دیکھو. اب انشاءاللہ آب کوثر پہ ملاقات ہوگی. بھائی یہ صحابی کوئی نہیں بن سکتا، لیکن ان کی نقل، یعنی آج ہم دشمنوں کی نقل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ ہر بات میں ان کی نقل، چاہے کپڑے ہوں، چاہے لباس ہو، چاہے بال ہو، چاہے شادی ہو، چاہے غمی ہو، چاہے کیا کیا چیزیں. اللہ معاف فرمائے. اللہ اکبر. بس باہان ڈھیلا ہو گیا اور کہنے لگا میں تو ہنستا تھا. آخر میں باہان نے غضب نہ ہو کر کہا کہ خالد اب میں تمہارے ساتھیوں کو تمہارے سامنے قتل کروں گا. اس پر حضرت خالد نے اپنے ساتھ آنے والے صحابہ کو حکم دیا سب اپنی تلواریں نیام سے نکال لیں. حضرت خالد نے باہن سے کہا اگر تو نے ہمارے قیدی قتل کرنے کی کوشش کی تو میں اور میرے ساتھی تیرے پورے دربار کو قتل کر دیں گے. اس پر باہن ڈر گیا اور 5 قیدی کو چھوڑ دیا. پورا واقعہ اس طرح ہے کہ مارکہ یرموک کے پہلے دن رومی جنرل باہن ارمنی کی اشتعال دلانے پر عرب نصرانی قبیلہ بنو غسان کے سردار جبلہ نے اپنے 60,000 کے لشکر کے ساتھ مجاہدین اسلام کے لشکر سے ٹکر لینے کا ارادہ کیا. ادھر امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو سپاہ سالار تھے صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت نے یہی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 30 پہ 60 جناب. اللہ جبلہ نے جب ان 60 لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگا ہم لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں اور تم ابھی تک صلح کے خواب دیکھ رہے ہو، ہم کبھی بھی صلح نہ کریں گے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم ہمیں قاصد تصور کرتے ہو حالانکہ ہم لڑنے آئے ہیں. جبلہ نے کہا اے نوجوان تو غرور میں اپنے قوم کو تباہی کی طرف لے کر نکلا ہے. آپ نے فرمایا تم ہمیں نہیں جانتے، ہم غرور میں نہیں بلکہ اللہ کے پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں. جبلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہمارا بھی معاملہ ہے کہ اب اللہ پر بھروسہ کر کے گناہوں سے بچیں کہ وہ انعام دینے والا مالک ہے، اپنا پیار دینے والا ہے. جناب نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے
جناب لیکن اپنی دوستی صدیقین کی آخری شرط کھولی ہوئی ہے. فرض واجب سنت موقع اللہ کو ناراض نہیں کرنا. ناراض کر لیا یا گناہ کر لیا یا ہو گیا توبہ کر لیا پھر اللہ کے پیارے ہم بن جائیں گے. اللہ اللہ. جبلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا مسلمانوں نے مجھ کو بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے. اگر ہمارے 60,000 کے لشکر نے 60 مسلمانوں کو مار دیا تو دنیا کہے گی اس میں کون سی بہادری کا کام ہے, اور اگر وہ غالب آ گئے تو قیامت تک ہماری نسلیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو رہیں گی. چنانچہ جبلہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا. اللہ اکبر اللہ اللہ. اب دیکھیے جذبہ کیا ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تمام لشکر اسلام نے اپنے مقام سے تاریخ کا چھوٹا مارکا بڑی بے قراری سے دیکھ رہے تھے. جنگ کے شعلے بلند تھے, صحابہ نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے. حضرت خالد رضی اللہ انہوں نے صحابہ سے فرمایا کہ آج اسی میدان کو میدان حشر سمجھو اور کفار کو سبق سکھاؤ. صحابہ کفار کے اندر گرے ہونے کے باوجود بڑھ بڑھ کر حملے کرتے رہے. نصرانی لشکر کے سپاہی ٹپا ٹپ مقتول ہو کر زمین پر گرتے رہے. جبلہ حواس باختہ ہو گیا, اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ سب ہو کیا رہا ہے. بد آواسی کے عالم میں چیخ چیخ کر اپنے سپاہیوں کو حملے میں شدت کرنے کا حکم دیتا رہا, لیکن اسلامی لشکر کے شیروں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا. شام تک صحابہ ایسے لڑتے رہے جیسے بالکل تازہ دم ہو اور اب یہ بھی لڑائی شروع کی ہو. حضرت خالد بن ولید, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن ابو بکر, حضرت فضل بن عباس, زرار اور دوسرے صحابہ رضوان علی مجمعین بھی جاتے صفوں کو صفیں الٹ دیتے تھے. آخر کار عرب نصرانی لشکر دفتن پیٹ دکھا کر بھاگا. جبلہ بھی لشکر کے ساتھ اسی طرح بھاگتا رہا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. جناب اب ایک خاص مضمون وقت کو دیکھ کر دعا کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ بیان کرا دے جو آج کل بیان ہو رہا ہے عشاء کے بعد کسی حکیم نہ سمجھنے کے بارے میں. تو اب کل ایک مضمون پڑھا تھا, اس کو آج پھر دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر بے نمازی ہو تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. عورتوں میں ایک مرض یہ بھی ہے کہ اگر وہ خود نماز روزے کی پابند ہوتی ہیں اور شوہر ان کو ایسا آزاد مل گیا تو اس کو وہ بہت حقیر سمجھتی ہیں. ہم نے مانا کہ وہ بہت گناہ گار ہے, لیکن علماء سے مسئلہ پوچھو, دیکھو وہ کیا کہتے ہیں. یاد رکھو اپنی ذات کے اعتبار سے خواہ وہ کیسا ہی ہو, لیکن تم پر ان کی اطاعت ہی واجب ہے جائز باتوں میں. اس لیے کہ شوہر تمہارا مالک اور حاکم ہے. حاکم اگر فاسق بھی ہو تو رعایا پر اس کی اطاعت فرض ہے. اب آگے سنیے گا عجیب بات. اگر یزید جیسا بھی کوئی حاکم ہو اور اس کی خلافت شرعی قاعدے سے ثابت ہو جائے تو اس کی بھی جائز باتوں میں اطاعت ضروری ہے. بس تمہارا خادم, یہ خاص بات سنیے ذرا, بس تمہارا خادم یزید سے زیادہ تو برا نہیں. جب یزید کی اطاعت واجب ہے تو خاوند کی کیوں نہ ہوگی جائز باتوں میں. اس لیے خاوند کا حاکم ہونا قرآن سے ثابت, حدیث سے ثابت. اس کے خاوند ہونے میں شبہ نہیں. اس کے نکاح کے گواہ موجود ہیں. اس کا شوہر ہونا معلوم ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس کی اطاعت میں کوتاہی کرو. غرض زوجیت یعنی بیوی ہونا اطاعت کا سبب ہے. وہ یزید سے ہی مگر تمہارا تو وہ با یزید ہے. وہ یزید سے ہی مگر تمہارا تو وہ با یزید ہے. بزرگ ہے, تم کو نافرمانی کا کیا حق ہے. میری بہو بیٹیاں جو پابندی سے آتی ہیں ان کو یاد ہوگا کہ 2 جمعرات مسلسل حضرت مجدد رحمۃ اللہ جو خواتین کے بارے میں سمجھایا کہ یہ کتنی نیک ہوتی ہیں اور کتنی عفیف ہوتی ہیں اور ان کے لیے کیا انعامات ہیں اور کیا اللہ نے ان کی سفارشیں فرمائی. پہلی دفعہ 1996 سے لے کر اب تک پہلی دفعہ یہ بیان ہوا ہے. تو جو بہو بیٹیاں نہیں ہیں وہ اس کو پہلے سنیں بیانات کو. اور پھر ایک بیان میرے پاس اور بھی ہے لیکن گھڑی بھی ہے سامنے. جناب سبحان اللہ. ہاں اگر وہ نماز روزے سے منع کر دے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں, لیکن نماز روزے سے مراد فرض نماز روزہ ہے. نفل نماز روزے سے اس کی اطاعت مقدم ہے. بلکہ فرائض کے متعلق بھی اگر وہ کہے کہ ذرا ٹھہر کر پڑھ لوں اور وقت میں گنجائش ہو تو مؤخر کر دینا چاہیے. ہاں اگر وقت مکروہ ہونے لگے تو اس وقت اس کا کہنا نہ مانے, لیکن بدتمیزی اور شور کرنا, زبان چلانا یہ جائز نہیں ہے. البتہ اگر وہ صریح کفر اور شرک کا ارتکاب کرے تو اس وقت کسی محقق عالم سے فتویٰ لے کر اسے جدا ہو جائے. باقی فسق تک جب تک وہ تم کو فسق کا حکم نہ کرے یا گناہوں کا اس کو اطاعت کرو اس کی, یہاں تک کہ اگر وہ یہ کہے کہ وظیفہ چھوڑ کر میری خدمت کروں تو تسبیحات چھوڑ دو
مگر تم تو سمجھتی ہوگی کہ اس سے بزرگی میں فرق آ جائے گا. اے عورتوں تم کو بزرگ بننا بھی نہ آیا. بزرگی تو شریعت کی اتباع کا نام ہے. قرآن پاک حدیث پاک. رائے کی اتباع کو بزرگی نہیں کہتے. جب تم کو خاوند کی اطاعت کا شریعت نے حکم دیا ہے تو بس بزرگی اسی میں کہ ان کی اطاعت کرو. تو ان کے ماں باپ کا بھی معاملہ آ جاتا ہے. مفتی نعیم صاحب نے ایک بار فرمایا تھا کہ سب کو فرما کے پھر فرمایا اے بہو بیٹیوں دین کے اندر چیز بڑھانے کو بدعت کہتے ہیں. دین کے اندر بڑھانے کو اذان سے پہلے کچھ کہہ دیے, اپنی مرضی سے اذان کے بعد کچھ جملے کہہ دیے, اپنی اور بھی جتنی چیزیں سوئم وغیرہ جتنی چیزیں ہیں اس کا تفسیر کا موقع نہیں. شریعت اور سنت سے بڑھ کر اپنی عقل کو سمجھنا اور رسومات اور بدعات میں جانا اس پہ پکڑ ہے. ملدہ جملہ سننا. فرمایا کہ اے میری بہو بیٹیوں شوہر کا دل خوش کرنے دین میں نئی بات لانا بدعت ہوگی. اگر توبہ نہ کیا تو گمراہی ہے, ضلالت ہے, دوزخ کا ٹھکانہ ہے. اگر توبہ نہ کیا تو توبہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ اے بہو بیٹیوں شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے اگر آپ نے نئی نئی چیز لائی آپ کو اس میں ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ سامنے زبان چلانا. اس وقت میں نے پوچھا, کس سے پوچھا, مفتی فرحان سے یا مفتی نعیم صاحب یا کسی سے پوچھا, مفتی یوسف عباس سے, کہ اتنا ہم یہاں پر ابھی 3 دن سے مولانا عاطف اماد موجود ہیں, ان سے پوچھیں صرف اکیلے انہوں نے کتنے ای میل مجھ سے دستخط کرائے ہیں. باقی 3 لوگ الگ ای میل اور خط میں دستخط کرانے والے, اتنے ای میل. میں نے پوچھا کہ بھئی زیادہ تر یہ ماں باپ بھی خلا طلاق, بیگم صاحبہ بھی خلا طلاق, یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اتنا تو پتا ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے بد نظری موبائل پر ہو یا لیپ ٹاپ پر ہو یا ٹیب پر ہو یا ویسے ہو تو ظاہری بات ہے اس کو بیوی اچھی نہیں لگے گی. اور بیگم صاحبہ لیپ ٹاپ میں گھسی ہوئی ہے, موبائل میں نامحرم کو دیکھ رہی ہے, شوہر اچھا نہیں لگے گا. لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد, تو پتا چلا کہ قرب قیامت کی یہ نشانی ہے کہ طلاقیں عام ہو جائیں گی. ٹشو دینے میں طلاقیں عام ہو جائیں گی. ہم کیا کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے, اللہ بیان کراتے یہ سمجھ میں نہیں آتا اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. روزانہ اس پہ بیان ہے, کسی کو حقیر نہ سمجھنے پر, کسی کو حقیر سمجھنے کتنی پکڑ ہے. تو رات کو جب پڑھ رہا تھا تو ایک ایسا بات سامنے آئی تو میں نے کہا یہ بھی بیان کرنا چاہیے. ارشاد فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حکم ہو جائے کہ سوائے ایک شخص کے کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا تو میرا گمان نہ فرعون پر ہوگا, نہ حامان پر ہوگا, نہ قارون پر, نہ نمرود پر ہوگا, بلکہ مجھے یہی خوف ہوگا کہ کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں. دوستو ڈرنا چاہیے. امیر المومنین نے عشرہ مبشرہ میں ہیں, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ہیں, لیکن دیکھیں کیسا معاملہ. اسی طرح اگر یہ حکم ہو جائے کہ سوائے ایک کے کوئی جنت میں نہ جائے گا تو مجھے یہ احتمال ہوگا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں. الغرض اپنی ظاہری تقدس پر نظر کر کے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو. تمہیں کیا خبر ہے اگر خدا چاہے تو ذرا سی دیر میں گناہوں کی ناپاکی کو دھو کر پاک و صاف بنا دے, خواہ کتنا ہی بڑا کافر ہو. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے کسی بنیے کو خواب میں دیکھا جنت میں گھوم رہا ہے. کہا لالا جی یہ کیا ہے؟ کہا جی انکئی کہی دی تھی. کہا کیا انکئی؟ کہا کلمہ پڑھنا نہیں تھا, غرغرے موت کے غرغرے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا میں نے. اب جس نے حقیر سمجھا, اسی لیے کفر سے نفرت واجب, کافر سے نفرت حرام. آج جو ہے ہم اپنے رشتہ داروں کو حقیر سمجھتے ہیں, بیوی کو حقیر سمجھتے ہیں, بیوی شوہر کو حقیر سمجھتی ہے, ساس سسر تو وائرس سے نعوذ باللہ, بوڑھے ماں باپ بھی نعوذ باللہ وائرس سے بوجھ لگتے ہیں. اتنا سمجھتے ہیں کہ اپنے کو نیک سمجھتے ہیں, اس لیے سب گندے نظر آتے ہیں, سبھی نعوذ باللہ برے نظر آتے ہیں. اور اس پہ اتنی مثالیں جو بیان میں ہو چکی ہیں. اب دوبارہ وہ 18 صفحے دوبارہ تو اس وقت آج بیان نہیں ہوں گے, وہ بیان سب بیان ٹیپ ہوتے ہیں, آدمی لے لیں تاکہ ہمیں پتا چلے ہم کس طرح لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں, کس طرح تنگ کرتے ہیں ہم لوگ دوسروں کو. اللہ معاف فرمائے. اوپر بیٹھ گئے تو باقی سبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم ڈمپر پر بیٹھے ہیں, باقی پیدل والے ہم کو ایسے ہی کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہیں. اس حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اسی طرح دوسرے شادی کے معاملات چل رہے ہیں. اب اس میں بھی بڑا طویل معاملہ ہے. بنوری ٹاؤن کا فتویٰ میرے سامنے ہے, چلو پڑھ کے بتا دیتا ہوں میں آپ کو, چلیں تاکہ بات ہی ختم ہو جائے نا. فتویٰ نمبر بڑا آسان ہوتا ہے بھائی, وہ بتا دیتا ہوں. حنفی مسلک میں عمومی احوال نہیں, پہلے جو ہے وہ
فتوا نمبر بتا دیتا ہوں. ایک بڑا آسان ہے، 1440082000544. ہاں 144. اب مہمان ہے نا تو یہ بولیں گے 1440082000544. آسان ہے 1440082000544. جناب حنفی مسلک میں عمومی احوال میں دوسری شادی کرنا مباح، فرض، واجب، سنت موقعہ نہیں ہے، نہ سنت غیر موقعہ، مستحب بھی نہیں ہے، مباح ہے، حلال ہے. لہذا اگر کوئی شخص ایک سے زائد بیویوں کے حقوق کی ادائیگی پر قدرت کے ساتھ ان میں عدل و برابری کر سکتا ہو تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا جائز ہوگا. ایک سے زائد بیویوں کے حقوق کی ادائیگی پر قدرت نہ ہو یا برابری نہ کر سکتا ہو تو دوسری شادی کی اجازت نہ ہوگی. اور چاروں ائمہ فقہا رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اجمعین نے فرمایا کہ اگر بیوی کا دل دکھتا ہے تو شادی کرنا منع ہے دوسری، اور مباح ہے. بہت سے لوگوں کے دل پر پانی گر گیا ہوگا. ابھی شیخ الحدیث ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکت بات کرتا ہوں، اور چند دن میں فتوا بھی آنے والا ہے کہ لڑائیاں مت کرو، ہر وقت بیوی کو ستانا، بھی شادی کرنی ہے، یہ بھی منع ہے. میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی منع ہے کہ ایک کوئی مذاق کرتے اس کا دل دب جائے گا. دوسری بیوی اگر وہ بیوقوف ہوگی کہے کہ جانچ کر لے جا کر، دیکھتا ہوں کون رشتہ دیتی ہے، دانت ہے نہیں وہ دوسری شادی کرنی ہے. اور میں تو مجھ سے کوئی کہتا ہے دوسری شادی کا، تو میں نے کیونکہ پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، سنا ہوا ہے شیخ رب العجم کے وقت سے، کم از کم 4 گھنٹے کا بیان ہے دوسری شادی کے بارے میں. معمولی بات تھوڑی ہے برابری کرنا. برابر مجھ سے کوئی کہتا ہے دوسری شادی کرنی ہے، آپ کی عمر کیا ہے؟ اللہ بخشے 60 سال ہے. شادی کتنے والی سے کرنا ہے؟ یہی 35 برس کی. وہ تو یار تو بحث کالونی میں کیوں نہیں چلتا میرے ساتھ؟ میرے پاس 5-6 رشتے ہیں الحمدللہ، لفٹر سے اٹھایا جائے گا، کرین سے رخصتی کرائی جائے گی، اور الحمدللہ 7 بچے بغیر ڈاؤن لوڈ کے والد ملیں گے، خدمت والے بچے. وہاں کیوں نہیں کرتے ہو؟ تواری سے کرتے ہو. اور ایسی بیوقوف عورتیں معلوم ہے کہ یہ شادی شدہ ہیں. یہ جتنے کنوارے ہیں ان کی فکر نہیں ہے، اپنی فکر پڑی تھی. ایک نے کہا ابا شادی کروں گا تو یہاں کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. کہاں ہے تمہاری پسند کا؟ پشاور میں. کہا پہلے میں پتا تو کروں کیا معاملہ ہے. 25 دن کے بعد ابا آیا، اسی سے شادی کر کے آیا. کہا ابا یہ کیا؟ کہا شٹ اپ یو ناٹ بیکار. یہ حالت ہے اللہ بد نظری. جو بھی شادی کرتا ہے کم عمر کی، بیوہ سے کیوں نہیں کرتا؟ طلاق یافتہ سے کیوں نہیں کرتا؟ خلا یافتہ سے کیوں نہیں کرتا؟ لیکن شرائط کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم نہیں دیا. صحابہ رضوان علیہ مجمعین روز تقریر میں نہیں کرتے تھے اس کے بارے میں، اس کے حقوق تو 4 کر لیتے ہیں. یہ آپ منبر پہ بتاؤ کہ پٹتا کتنا ہوں. ایک صاحب جو ہے وہ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکات میں ڈھاکہ میں مسجد میں دیکھا کہ وہ روزانہ کئی دن حضرت وہاں تھے، تو دوسرے شہر کی بات ہے، تو روزانہ وہ مچھردانی لگا کر اور روزانہ سو رہا ہے مسجد میں. تو پوچھا حضرت نے مولانا سے کیا معاملہ ہے؟ کہا دوسری شادی کی ہے، بیوی پٹائی کرتی ہے، گھر میں تیری جگہ نہیں ہے تو روز یہاں مسجد میں اگر سوتا ہے. بتانا ممبر پر، بتا. یہ نہیں بتائیں گے وہ کہ بیویوں نے مجھے جو ہے نا راکھ بنا کر رکھا ہے، روز کھاتی ہے برگر اور بریانی، اور مجھے کہتی ہے کہ تم نے چٹنی روٹی میں مزہ نہیں چکھا ہے کیا؟ خود میک اپ اور یہ، اور اس کو کڑیاں. جناب سن لے بات. اللہ اکبر. ابھی تو یہ بھی بیان کرنا ہے کہ بیوہ کی شادی میں جلدی کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن ابھی اس وقت دوسری بات جناب جتنا ہو سکے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سے زائد نکاح کرنا سنت ہے. یہ 1 جولائی 2025 کا بیان ہے، تازہ جلیبی ہے بھائی. جناب بیت الحق جامع مسجد ڈھالکا نگر ڈھاکہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سے زائد نکاح کرنا سنت ہے. بھائی تم دنیا کی کسی بھی مستند دینی کتاب سے یہ بات ثابت کروں؟ کیسے عالم ہو تم؟ کیسے مولوی ہو؟ ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث دیکھ لی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح خود استنباط کرنا شروع کر دیا، لگے فتوے دینے، شرعی فیصلے صادر کرنے. کیا یہ تمہارے عالم ہونے کی پہچان ہے؟ کیا حال ہو گیا آج کے علماء کرام کا؟ ظاہری چند کتابیں پڑھ کر ہر کوئی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم بن چکا ہوں. اصل عالم وہ ہے جو حامل علوم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اکابر امت کے دینی تشریعات کا سچا پیروکار بھی ہو. اکابر دین کی دینی تشریعات کا پیروکار ہی معتبر عالم دین ہے، اور جو اکابر دین کی دینی تشریح کی پرواہ نہ کرے، اپنی طرف سے تشریح کرے، وہ گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں پیارے دوستوں؟
تمام فقہائے امت نے یہی بات فرمائی ہے یہی بات کہی ہے انہوں نے. آپ سوچو بھائی، اس 4 بیویوں کے لیے حضرت مجدد رحمۃ اللہ سے کسی نے عرض کیا حضرت دوسری شادی کرنی ہے، دانت ہے نہیں تو صحیح بولے گا نا، دوسری شادی کرنی ہے. کیا آپ کے پاس 3 گھر ہیں؟ حضرت کیوں 3 گھر کیوں؟ ایک پہلی بیوی کے لیے، ایک دوسری بیوی کے لیے. جب دونوں ماریں تو تجھے بھی تو پناہ چاہیے نا بھائی، اس لیے 3 گھر ہونے چاہیے. ویسے ایک میں حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیوی، جیسے ماں باپ کی سفارشیں فرمائی ہیں اور اسی طرح بیوی کی سفارشیں فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی سفارشیں فرمائی ہیں، حکم دیے ہیں، قرآن پاک میں بھی حکم دیے ہیں. اسی طرح بیوی کی سفارشیں فرمائی ہیں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن پاک کا حکم ہے نا، بیویوں سے بھلائی سے پیش آ حکم دے رہے ہیں نا. ہمیں ایک ہی آیت سمجھ میں آتی ہے الرجال قوامون علی النساء، بات پہ مارنا، کپڑے پھاڑنا، طلاق کی دھمکی دینا، اذیت دینا، ماں باپ کے گھر میں بھیجنے دینا، جیب خرچ نہ دینا. ایک جیب خرچ بیوی کو وہ دینا ہے جس کا حساب کتاب نہیں لینا ہے، ہدیہ، تاکہ اپنے ماں باپ بھائی بہن پر اس کو ہاتھ میں پھیلانا پڑے. مٹھائی کی بیکری کی فیکٹری ہے اور بیوی کو دے رہے 120 روپے. ارے بھائی تو اتنا کماتا ہے، کیا کر رہا ہے بھائی؟ ہاں اب پتہ نہیں کتنے دیتا ہے، میں پوچھوں گا بعد میں. لگتا تو مسکراہٹ بتا رہی 120 روپے دیتا ہوگا. ایسی قاری ارشد روپے صاحب بیان سن رہے تھے لاہور میں، جامعہ اشرفیہ کے نائب محتمے میں نگران اعلیٰ ہے، میرے اجازت یافتہ ہے. رات کو مجھے گھر فون کیا 11:30 بجے کا بیان سن کر میں نے 25,000 بیوی کو ہدیہ دیا. میں نے کہا شاباش، لیکن وہ ہماری نام محرم ہے لیکن ہے بڑی عمر کی، تو آپ کو ان سے کہنا چاہیے تھا جس نے یہ مشورہ دیا اس کو بھی تو کچھ کمیشن دو بھائی. 25,000 لے کے محترمہ اپنے پاس بیٹھ گئی بھائی. خیر آپ ہمارا ہم کیا کریں گے ان چیزوں کو بھائی، لیکن یہ اللہ معاف 25,000 دیے، کمائی اچھی ہے اور بیوی کو 111 روپے دے. کیوں کہ 111 میں بڑی برکت ہے، تو 111 آپ رکھ لو بھائی. یہی صاحب جو ہے فیکٹری والے یہ جا رہے تھے، نیچے پھلی ملی، دیکھا اس میں 2 پیس تھے، ایک بیوی کو 1 پیس دیا، ایک خود کھایا کہ میرے ساتھ رہے گی تو یہ عیش کرے گی. اچھا ہم لوگ بھی اتنے اللہ معاف فرمائے خشک ہیں کہ بچوں کو بیوی بچوں گھمانا پھرانا پہ آپ کا دل نہیں چاہتا، ان کا دل تو چاہتا ہے. ایک صاحب نے جب یہ سنا بیوی کو کہا چل تیرے کو گھمانے لے چلتا ہے، سیدھا میواشا قبرستان پہنچ گیا. کہا سرتاج یہ کہاں لائے آپ؟ ارے پگلی ادھر تو آنے کے لیے لوگ مرتا ہے. اور خود ہوٹلوں پر بیٹھے ہوں گے، گپ شپ مار رہے ہوں گے، کہہ لگا رہے ہوں گے، دوستیاں اتنی بڑھ گئی کہ ماں باپ کی خدمت کی فکر نہیں، بیوی کی فرمائش کی بات چیت کرنے کی فکر نہیں، بس سیدھا آ کے کیا ہوا آج بڑا تھک گیا ہوں، بس کھانا لگا دے فوراً سو جاؤں گا. جی کھانا لگ کر فوراً لیٹ گیا. اور موبائل تو آپ کو پتا ہے اولاد سے بھی زیادہ قریب موبائل ہوتی ہے آج کل، جو پاگل ہیں ان کے لیے. ابھی لیٹا ہے، جیسے ہی کھڑکھڑ ہوا دیکھا السلام علیکم، ارے یار تبے یار کدھر ہے یار، نیچے ابھی وہیں آ رہا ہوں. بیوی بیچاری دیکھ رہی ہے اور وہ بیچاری کیا کرے گی؟ آپ لوگ سیکھو، آگے کام آئے گا یہ باتیں، سمجھ رہے ہیں نا. بس دوسری شادی کی بات، تمام فقہائے امت حنفی شافعی مالکی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ سب یہ کہتے ایک سے زائد شادی کرنا سنت نہیں، یہ صرف شریعت میں جائز ہے. اگر کسی کو ضرورت ہو تو کرے، ناجائز نہ ہوگا. لیکن اس کو سنت کہنا یہ تمام فقہائے امت کے خلاف بات ہے، شریعت کی حدود سے تجاوز ہے. بات سمجھے، یہ سنت نہیں ہے، کبھی کسی صورت میں بھی نہیں ہے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے. اور چاروں ائمہ اجمعین فرماتے ہیں بیوی کا دل دکھتا ہے نہیں کر سکتے آپ دوسری شادی. ہاں البتہ یہ جائز ہے، اگر کوئی 2 یا 3 نکاح کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے گناہ کا کام کیا، بلکہ ایسا کام کیا جو جائز ہے. یہ ایسا ہی جیسے کوئی لوکی کھاتا ہے، جائز یا ناجائز؟ جائز ہے. کوئی کینو کھاتا ہے، جائز یا ناجائز؟ جائز ہے. گائے کا گوشت کھاتا ہے، جائز ناجائز؟ جائز ہے. تو اسی طرح ایک سے زائد شادی کرنا بھی جائز ہے. اب اگر تم نے لوکی نہیں کھائی تو کوئی کہے گا کہ ارے تم نے لوکی کیوں نہیں کھائی، گائے کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ تو بھائی جائز کام ہے، کھایا تو کھایا، نہ کھایا تو نہ کھایا. بالکل اسی طرح ایک سے زائد شادی کا مرتبہ یہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن تمام فقہائے امت اس بات پر متفق ہے اگر بیوی کے دل کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو دوسری شادی نہ کرنا افضل ہے. بنگلہ دیش میں کچھ علماء حضرات، سب نہیں، باقاعدہ متعدد شادیوں کی تحریک چلا رہے ہیں. پاکستان کے بھی میں نے سنا ہے. یہ لوگ شدید غلطی میں مبتلا ہیں اور ایسے حالات ہیں، میں جانتا ہوں کہ ایسے حالات ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ یہ 4 شادیوں میں کیسے گزارا کرتے ہو؟ کہ میں نے کہہ دیا ہے اگر مجھ سے لڑی اور آپس میں لڑی اسی کو اسی وقت طلاق دے دوں گا،
اور مارنا الگ، ان پہ ظلم الگ. اگر کسی کو پتا چلا اسی وقت طلاق دے دوں. گٹ گٹ کے مر رہی ہیں، گٹ گٹ کے مر رہی ہیں، اور کریں گے کم عمر کی تو ظاہر بات اس کی طرف تو زیادہ جائیں گے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا آپ نے دوسری شادی کر کے دوسری شادی کا راستہ کھول دیا. فرمایا میں نے بند کیا ہے راستہ. یہ دیکھو ترازو لٹکی بھی ہے، 2 تربوز 4-4 کلو کے منگاتا ہوں اور دونوں میں سے برابر آدھا کر کے آدھا ادھر آدھا ادھر، دوسرے تربوز سے آدھا ادھر. یہ حضرت کیوں؟ فرمایا کوئی زیادہ میٹھا ہوا تو کہ کم میٹھا ہوا، کون کر سکتا ہے برابری ایسی؟ کوئی نہیں کر سکتا. یہاں تک فرمایا ایک وقت ایسا مجھ پر آیا کہ میں خودکشی کے خیالات مجھے آنے لگے، اتنا میں تکلیف میں آیا. جی ہاں، اشرف السوانے میں دیکھ لیجیے آپ، وہ مجدد رحمۃ اللہ علیہ جو صدی میں ایک آتا ہے حدیث پاک، ہم اور آپ میں کیا بیچتا ہوں، ہم کیا بیچتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. یہ کبھی نہیں بتاتے کہ جب گھر میں جاتا ہوں تو کپڑے پھاڑ دیتی ہیں. ایک کہتی ہے میرے نالا میرے نالا، پھر لکھ دو اپنے کھوپڑی پر خیر والا کہ خیر نال جا، اور ٹنڈ کرا کے پیچھے لکھ دو شالا نظر نہ لگے، اور ہارن دے کے پاس کرو. ہاں ٹپوڑے تو پاس کرو ورنہ صبر کرو. ہاں، اور ایک کارڈ ہاتھ میں لے کر جس بیوی کے پاس جاؤ اس پہ لکھا ہو ہم نے تیرے کو دل دیا تھا دلدار سمجھ کر، ہم نے تیرے کو دل دیا تھا دلدار سمجھ کر، کھانا خراب تم نے پھینک دیا نسوار سمجھ کر. یہ کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے. ایسے ظالم ہے کہ میں آپ ایک شہر کا نام نہیں لوں گا، اس کا 4 کا کوٹا ہر وقت پورا رہتا ہے. طلاق دے کر کم عمر کی لڑکی سے شادی، رشتے آ نہیں رہے، اور اس بیچاریاں مجبور ہے، ماں باپ بھی مجبور ہے. کہتے اچھا ہے بعض لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا پورا تحقیقات کرو پھر اللہ کے حوالے کرو، لیکن جلد بازی مت کرو. بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں. ابھی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا مضمون آیا ہے باہر ملک کے جانے کے بارے میں. اس سے پہلے پچھلے مہینے کے البلاغ میں لکھا ہوا ہے کہ جاتے ہیں اس بات تو پیٹ کے لیے بھی جانے کے لیے فرمایا کہ اس کے کیا احکامات ہے، پیٹ کے لیے وہاں جانا تو ایمان بچتا ہے. پہلے تو 3rd جنریشن برباد ہوتی تھی، اب پہلی جنریشن برباد ہوتی ہے. فرمایا کہ نکاح کرا لیتے ہیں، یہ البلاغ کی بات بتا رہا ہوں. ویزا نہیں مل رہا یا خود ہی نکاح کر لیا، چند دن یا گزار لیا، ماں باپ بیوقوفوں کو جلدی پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد ویزا سچ یا جھوٹ دے رہے، نوکرانی بن کر بیٹھی ہوئی ہے وہاں. پھر فرمایا البلاغ کی بات بتا رہا ہوں. پھر ان کو موبائل دلاتے ہیں، پھر اس میں گناہوں کے مسئلے ہوتے ہیں، پھر وہاں سے بیٹھے ہوئے طلاق بھی دے دیتے ہیں. بچی کی زندگی برباد، ماں باپ کی زندگی بھی برباد. اللہ رحم فرمائیے. میں رہ جا تھوڑی دیر باقی ہے، بس کیا کریں جناب. نہ ان کی نظر قرآن و سنت کے سے علم پر ہے، نہ ہی انہیں اکابر امت کی تشریعات کا علم ہے. شدید غلطی میں مبتلا ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ غلطیوں کا شکار ہو رہے ہیں. یہی حال پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. وہاں بھی کچھ صاحب زبردستی متعدد شادیوں کی مہم چلا رہے ہیں. 2-3 بیویاں گھر میں لا کر لڑوا بیٹھے، بعد میں سب نے مل کر جھگڑا شروع کر دیا. اب مولوی صاحب پریشان بیٹھیں گے میں نے کیا کر دیا. بھائی تم نے پہلے بزرگوں سے سمجھا کیوں نہیں؟ اگر جسم تگڑا ہوتا ہے، صحت اور طاقت بھرپور ہوتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے اگر 1-2 بیویاں اور ہو تو کیسا رہے گا. ایک دائیں طرف بیٹھی، سنو ذرا، سوچتے ہیں ایک طرف دائیں طرف بیٹھی ہوگی، ایک بائیں طرف بیٹھی ہوگی، ایک پاؤں دبا رہی ہوگی، ایک سر میں تیل لگا رہی ہوگی، چاروں طرف 4 بیویاں. لیکن جب گھر میں لائے تو حقیقت دیکھی کہ چاروں کے مزاج الگ الگ. اب شروع ہو گیا جھگڑا. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ حضرت مسجد میں جا کر سو رہے ہوتے ہیں. ہے جی جناب 1984 کی بات ہے، جو مچھردانی والی بات میں نے بات کی تھی نا، وہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے. تو جو لوگ ایک سے زائد شادیوں کی تحریک چلا رہے ہیں ان کے گھروں میں اکثر جگہ نہیں. بیویاں کہتی ہے باہر رہو. دیکھو کیسی پریشانی ہے. کیوں؟ انہیں دین کی سمجھ نہیں، ان میں اللہ کا خوف نہیں، انہوں نے دینی زندگی نہیں اپنائی. اپنے حق کو خود سمجھتے ہیں لیکن دوسروں کا حق کو نہیں سمجھتے. بیویاں اگر دیندار نہ ہوں، اللہ سے نہ ڈرتی ہوں، آخرت کی فکر نہ ہو، تو ان سے اگر 3-4 نکاح کیے جائیں تو انجام صرف جھگڑا، فساد اور مار پیٹ ہوگا. دیکھو بھائی جس جگہ سے یہ بیان فرمایا نا، تو وہاں پر ایک بہت بڑے عالم بیٹھے تھے بنگلہ دیش میں جو یہی تحریک چلاتے ہیں. آخر میں حضرت نے پوچھا اب کیا خیال ہے؟ کہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. تقویٰ سکھاؤ بھائی، اللہ کا خوف سکھاؤ، سنتوں کی اتباع سکھاؤ. اور تڑی لگاتے ہیں کہ اجازت دو، لکھ کر دو، بھابھی طلاق کی دھمکیاں. اللہ معاف فرمائے. دیکھو یہ لوگ اتنا ظاہر بھی ہیں، ایک طرف غیر مقلدین پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بات کی گہرائی نہیں سمجھتے، لیکن خود تم نے گہرائی کہاں سمجھی؟ بس ظاہری بات دیکھی کہ ایک سے زیادہ نکاح تو جائز ہے لیکن انجام کی خبر نہیں. جناب چلو وقت تو ہے، لیکن بہرحال ایک سے زائد شادی کا انجام کیا ہوا یہ بھی سب کو ممبر سے سنا دینا چاہیے. کچھ لوگ نکاح پر نکاح کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی یہ بھی بتاؤ کہ انجام کیا ہوا.
کسی ممبر پر بیٹھ کر سناؤ کہ الحمدللہ میری 2 بیویاں ہیں، دونوں تہجد گزار ہیں، دونوں میں محبت ہے، میں بہت خوش ہوں، سناؤ تو صحیح. یہ سناتے کیوں نہیں ہو؟ جو کر چکے ہیں سناتے کیوں نہیں ہو؟ یہ پرانا جو غرفت السالکین تھا نا، اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ کے میں ابھی بہت مضمون ہے اس کے بارے میں، بہت مضمون ہے. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا سائیں اگر کسی کا 3 شادی ہو تو پھر تو وہ سمجھو کہ برباد ہی ہو گیا، تو اس کا تو خواری خواری ہے. میں نے کہا بالکل صحیح سمجھے، خواری خواری ہے. کہ لگا آپ بتاؤ کیا سائیں خودکشی کرنے زیادہ اچھا ہمارا 3 شادی ہے اور ہم مر جائے تو اس سے زیادہ اچھا خودکشی کر لیں، خودکشی نہیں خودکشی کر لیں. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو میرے سامنے ایک شخص نے کہا تھا حضرت جس کو دوزخ کا عذاب چکھنا ہو وہ دوسری شادی کر لیں. مولانا اس پرچے کا کیا حال ہے جو آپ نے مغرب سے پہلے دیا تھا مجھے؟ لال ہو رہا ہے بالکل تربوز کی طرح لال ہو رہا ہے. تربوز کاٹو آدھا ایسا ہوگا آدھا ایسا ہوگا مولانا کی طرح. نام بتاؤ مائک پر، آپ کی بیوی سن رہی ہے بیان، ہاتھ جوڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے دیکھو بھائی ڈرانا بیوی سے فوراً ہاتھ جوڑ لیے. بات جب میں بتا رہا تھا تو پرچہ لکھا کہ اگر کوئی دوسری شادی کی فکر کر رہا ہو تو اس کے لیے کیا ہے. تو میں نے پڑھا، میں نے کہا میں آپ کی دکھائی پہچان تو آپ ہی ہیں مولانا. نام بتاؤں گا، نام کیا ہے یہ نہیں بتاؤں گا. ہاں سے نام شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد راہ ہے، پھر واو ہے، پھر نون ہے. مولانا ہارون بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. ان کی اہلیہ تو سن رہی ہیں تو اور بھی مولانا ہارون اکیلے ایک یہ نہیں ہے. یہ مولانا ہارون جو ہے میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں اور یہ حسبے کے پاس ان کا مدرسہ ہو سکتا ہے یہی ہم کو کیا معلوم ہے. ابھی ہاتھ بھی جوڑ رہا ہے کان بھی پکڑ رہا ہے، لیکن ہم نے تو اور کتنے ہارون ہے بھائی. حسبے کے پاس ایک ہی مولانا ہارون رہتے ہیں کیا؟ بس میں نے کہا تھا مولانا بچہ آپ ہمارا روحانی اولاد ہے نا، آپ تھوڑا صبر کر لو، مغرب کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے، ابھی بات نہیں کرتے. ابھی بالکل ٹماٹر جیسا لال ہو گیا. گھر جائے گا بیوی سے کہا تو میری زبان سلپ ہو گئی تھی، آپ نے مکھن کھلا لیا تھا وجہ سے. وہ تو مذاق کر رہا تھا. ایک خاتون نے شوہر سے کہا میں آپ کی ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی، میرے ذمے نہیں ہے. ارے اللہ کی بندی یہ ضابطہ مت دکھاؤ، اللہ سے بھی ضابطہ ملے گا، شوہر سے بھی ضابطہ ملے گا، رابطہ دکھاؤ. میں آپ کی ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی، میں آپ کی ماں. اب پریشان ہو کے اللہ والے کے پاس ہے، اللہ والے نے کان میں کچھ کہہ دیا. گھر پر آئے میں آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی. کہا نہیں میں آپ فکر نہ کریں، میں دوسری شادی کر رہا ہوں. اس خاتون نے وعدہ کیا ہے کہ شادی کے بعد وہ میرے ماں باپ کا خیال رکھے گی، آپ بھلے میری ماں باپ کی خدمت نہ کرنا. سناٹا چھا گیا. ایک آواز آئی سرتاج کیا میں مذاق بھی نہیں کر سکتی؟ اب کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ اپنے بوڑھے ماں باپ نہیں ہیں تو یہ بھی تو اب وہ وقت نہیں ہے. بتاؤں گے قرآن پاک کیا ہے؟ تساءلون بہ والارحام کے حساب سے آپ کے ماں باپ ہیں وہ. ارے جنت بناؤ، کل کو آپ بھی تو ساس بنوگی نا، کل کو آپ کی بھی تو خدمت کرنے والا آپ کی بہو ہوگی نا. جو بیج بو گی وہ نکالو گی، آم تو آم اور جناب وہ نیم تو نیم. کیا کہا دوسرا کرنا ہے؟ نہیں. اچھا کیا نام بتاؤں؟ اچھا ہاتھ یہ بھی ہاتھ جوڑ رہا ہے، بڈھا ہے بڈھا ہاتھ جوڑ رہا ہے. پہلے بڑا شیر ہو کر کہتا ہے کہ اب میری دوسری کرا دیں، اور اتنا بیان سن رہا ہے ابھی ہاتھ جوڑتے ہیں سب لوگ جناب. خیر تو اسی طرح شوہر نے کہا میرے ماں باپ آ رہے ہیں تو کچھ کھانا بنا لیں، دوپہر کا وقت ہے، عشاء کے بعد میرے ماں باپ آئیں گے. میں نہیں بڑھانے کی کچھ بھی، ہاں آپ جو کرنا آپ خود کرو جناب. بیگم صاحبہ میری بلبل، ہاں ایک نام محبت کا الگ رکھنا چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہو. میرا نام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا. جو بھی نام پسند ہو لیلا رکھ لو. اور تھوڑا ڈائلاگ وائلاگ بھی سیکھو یار، بچوں سے بچ کرنا. تو بہت کہا لیکن کہا نہیں کروں گی خدمت نہیں. عشاء کے بعد آواز بھی ٹن ٹن. دروازہ کھولا تو بیگم صاحبہ کے اما ابا کھڑے تھے. کہیں تو آپ نے تو کہا میرے ماں باپ آ رہے ہیں. کہ تساءلون بہ والارحام کے حساب سے آپ کے بابا میرے ماں باپ ہیں. میں نے کون سا جھوٹ بولا کہ سرتاج پھجے کے پائے لے آئے میرے لیے اور پیزا لے آئے، برگر لے آئے. دوسری کرے گا؟ دوسری کرے گا؟ تو چاچا بہت تیز میں کہہ رہا ہاں دانت ہے بھی آگ. عجیب بات ہے. تو جناب شاید خوش کتنا ہو رہا ہے دوسری شادی سے. یقین کرو جب امام صاحب پوچھے قبول ہے تو منہ سے آواز ہی نہیں نکلے گی. اب ہمت ہی کہاں ہے بھائی؟ ہاں ڈرپ چڑھا کر آ جائے تو اور بات ہے. ڈاکٹر آفس ڈاکٹر سب کا بلڈ پریشر پش چیک کرو. ایسے بات کچھ نکلے تو وہ بھی جب نکلے گا تو 2 دن تک بے ہوش ہی رہے گا. تو بھائی اب کہاں سے کہا سرتاج کوئی بریانی لے آئے. میں کہا بھائی آپ کو تو کہا تھا، آپ نے منع کر دیا تھا کہ سرتاج جب چھوڑے نا آپ، اب کہاں سے آ گیا؟ یہ فرق کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے بھائی. اب بتاؤ 4 بیویاں، 4 اماں ہیں، 4 ابے اور ساس سسر ماں باپ ہے نا،
پھر کیا ہوگا دیکھ تیرا مسئلہ کیا ہوتا ہے. پھر سالے بھی سالہ نہیں کہنا چاہیے, بیوی کا بھائی بولنا چاہیے. پھر کم از کم 18 سال آئیں گے, کہیں گے وہ سالے کھلاؤں اب پتہ نہیں کہاں سے اتنا پیسہ آئے گا. اللہ اللہ. حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے 2 شادیاں کی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 2 شادیاں کی. یہ سب سناتے ہیں. حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دوسری شادی سے باز رکھنے کا بیان کرتے تھے. واقعی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 2 نکاح کیے, لیکن پھر کیا ہوا یہ بھی تو سناؤ. کتاب اصلاح انقلاب امت میں یہ سارے واقعات موجود ہیں. یہاں تک فرمایا ایک دفعہ عظیم سے کہ گھر کے اندر آگ لگی ہوئی تھی, پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دوسری بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو گئے, اس لیے کہ وہ گھر میں دن رات کی اذیت برداشت نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے سوچا کہ اس طرح دین کا کام کیسے کروں گا. بعد میں دوسری بیوی کے والدین سے بات چیت کر کے طے کیا کہ اس آگ سے نجات کے لیے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں. جب یہ ارادہ کیا تو پہلی بیوی نے کہا کہ آپ نے شادی کی تو طلاق کیوں دے رہے ہیں, پہلی پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے طلاق نہیں دی. سوچو ذرا کتنی بڑی شخصیت جو اتنا حساب کتاب کرتے تھے وزن کا, اور 4 گھنٹے وہاں تو 4 گھنٹے وہاں, 4 گھنٹے 20 منٹ وہاں نہیں جناب. اللہ اللہ. آخر انہی 2 بیویوں کے ساتھ رہے, لیکن دن رات پریشانی اور پریشانی. پھر گھر میں جو پریشانی ہوتی وہ حضرت خانقاہ میں آ کر بیان کرتے کہ بھائی آج گھر میں یہ پریشانی ہے, دوسری شادی نہیں کرنا, آج یہ بے سکونی دیکھی. یہ باتیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کیوں کہتے تھے؟ اس ارادے سے کہتے تھے کہ میں نے شادی کر کے کیسی غلطی کی دوسری اور میں کیسی مصیبت میں ہوں. مطلب یہ کہ تم لوگ اس راستے پر نہ چلو. پھر لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے 2 شادیاں کی ہیں, آپ کی پیروی میں سب اسی طرف جائیں گے. فرماتے کہ نہیں, میں نے 2 شادیوں کی وجہ سے لوگ رک جائیں گے, کیونکہ میری جو مصیبت ہے وہ میں تو سناتا رہتا ہوں. سب کہیں گے جب وہی سنبھل نہیں پا رہے تو ہم کیا سنبھلیں گے, بڑے حضرت جب سنبھل نہیں پا رہے تو چھوٹے کیا سنبھلیں گے. لوگ میری یہ تکلیف دیکھ کر, میری حالت دیکھ کر کہیں گے اس طرف نہیں جانا چاہیے. تو میں نے دوسری شادی کا راستہ نہیں کھولا بلکہ بند کر کیا ہے. یعنی یہ راستہ لوگ اختیار کریں گے, وہ لوگ میری حالت جان لیں گے, وہ پھر اختیار کریں گے ہی نہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد نے 2 نکاح کیے تھے, تو بھائی صرف نکاح کا ذکر نہ کرو, اس کے بعد جو حالات حضرت مجدد کے پیش ہے وہ بھی تو سناؤ. سب سے بڑھ کر جو یہ کہتے ہیں کہ مطلق نکاح کرنا سنت ہے, یہ وہ اعلانیہ توبہ کریں. ان سب باتوں کا کسی کو علم ہی نہیں, حالانکہ فتویٰ موجود ہے کہ مباح ہے. زبانی حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 2 شادیاں کی, حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے 2 شادیاں کی. اسے علم کہتے ہیں کیا؟ اکابر الدین اور فقہاء امت کی بات کو صحیح طریقے سے نہیں جانا, اپنے خیالی پلاؤ کے طور پر جو کچھ بکایا اسے پھیلا دیا. کیا اس کا نام دین ہے؟ اللہ کی قسم ان کے لیے لازم ہے کہ اعلانیہ توبہ کریں کہ ہم نے 1 سے زائد شادی کو سنت کہا, مباح ہے شرائط کے ساتھ. ہم نے یہ غلط بات کہی, شریعت کے خلاف بات کہی, ہم اعلانیہ توبہ کر رہے ہیں. ان پر اس توبہ کا اعلان واجب ہے. یہ بے شک گمراہی پھیلا رہے ہیں, توبہ کا اعلان ان پر واجب ہے, کیونکہ وہ شریعت کے خلاف بات کر رہے ہیں, گمراہی پھیلا رہے ہیں. اگر ہمت ہے تو آؤ بیٹھ کر قرآن اور سنت اور فقہ کی روشنی میں اکٹھے بیٹھ کر تحقیق کر لیں گے, لیکن اپنی دماغی کاوش سے بات نہیں کی جائے گی, بلکہ فقہائے امت اور صرف اکابر کی کتب سے دلیل پیش کرنی ہوگی, تب بات بنے گی. تفسیر کی کتاب سے پیش کریں, فقہ کی کتاب سے پیش کریں, فتویٰ کی کتاب سے پیش کریں. اگر ثابت ہو گیا تو میں بھی مان لوں گا. یعنی حضرت شاہ المتین بن حسین صاحب رحمۃ برکاتہ فرما رہے ہیں, لیکن کوئی ایسا ثبوت پیش کر ہی نہیں سکتا. آسمان کے نیچے تمہیں کوئی دلیل نہیں ملے گی. دنیا بھر کے فقہاء کا اجماع ہے کہ یہ سنت نہیں ہے, اور کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں. عورتیں کیا عرض کروں, میرے پاس کیا خطا آتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ ہمارے گھر جہنم کر دیا ہے. اور اب ہمارے شور جو ہے نا دوسروں کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا, لیکن فتویٰ لا کر دو نا جناب. ساری دنیا سے 1-2 عالم سنت کے قائل ہیں, لیکن تمام فقہاء امت نے ان کا سختی سے رد کیا اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ ناسمجھی میں الٹی سیدھی بات کہہ گئے ہیں. یہ بھی میں نے اس لیے واضح کر دیا کہ کہیں کوئی یہ قول نہ لے آئے, اور در حقیقت یہ تو ان عالم کی علمی لغزش ہے. آج کا واعظ اگر ماننا مشکل لگے تو 2-3 شادیاں کر کے انجام دیکھ لیں, لیکن اگر نیت پہلے سے بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے تو 3-4 نکاح کرنے, تو پھر وہ واعظ صاحب مانیں گے ہی نہیں, کیونکہ ماننے کا مطلب یہ کہ منصوبہ پانی پھر جائے گا. اگر مشکل میں پڑنے کا شوق ہے تو پھر جاؤ اور کرو 2-3 نکاح کر کے دیکھو, آخر ہسپتال جانا پڑے گا. حضرت والوں کو ایک نے خط لکھا کہ اگر میری بیوی عالمہ نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ عالمہ سے شادی کروں اور وہ بنات کا مدرسہ چلائے, اور میں نے اپنی شاگردنی سے بات بھی کر لی ہے نامحرم سے, ان کے بھائی بھی راضی ہو گئے ہیں, اور مجھے بار بار الہام ہو رہا ہے کہ یہاں شادی کر لو, تمہارا مدرسہ خواتین کا یہ چلائے گی. حضرت نے جواب لکھا کہ آپ کو شیطانی الہام ہوا ہے, آپ کا الہام شیطانی ہے. آپ کو احساس نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے یہ شیخ کیسا کمینہ آدمی ہے کہ اپنی مریدیوں سے شادیاں لڑاتا ہے, اور یہ کیسا استاذ ہے جو شاگردنیوں سے بات کرتا ہے نکاح کے لیے,
اور طے بھی کر لیا، پھر مشورہ تو پہلے کیا جاتا ہے. یہ میرے پاس خط کے پرنٹ آؤٹ لگے ہوئے، میرے پاس خط کے خود کے نہیں، اس کیونکہ کسی کا راز ہوتا ہے نا، بغیر نام کے پرچہ چھپا ہوا ہے. سوال جواب کا جب موقع نہیں ہے، میرے پاس موجود ہے لیکن موقع نہیں ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے پہلے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے استاد جو شاگردیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں، پہلے بیوی کا کیا بناتے ہیں؟ مدرسہ چلانا فرض ہے؟ سر پر ہاتھ رکھ کے رو گئے آپ، آگے بیوی نے آپ کو اجازت دی؟ کہ نہیں، وہ تو رو رہی ہے، رات دن ہمارے گھر کا سکون تباہ ہو گیا. فرمایا پھر بیوی آپ تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پہلی بیوی سے بچے جوان ہیں، سڑک جائز نہیں، لیکن سڑک پر اپنے ابا کو مارا ہے ماں کے آنسو دیکھ کر، کیونکہ ماں کی گود میں ہوتے ہیں، ان کا جائز نہیں ہے مارنا، گناہ ہے، لیکن وہ ماں کے آنسو برداشت نہیں ہوئے. فرمایا بیوی وقت ہے، منع کر دو ان کو. آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ خاتون سے براہ راست بات کرتے ہو؟ آپ تو آپ خیانت ہو. عورتوں کو پڑھانے کے لیے مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، حضرت مجدد نے کیا فرمایا عورتوں کو مردوں سے پڑھنے کے بارے میں، ایسے حیا کے اور شرم کے جو مسائل ہیں وہ کیسے مرد عورت کو پڑھائے گا، جبکہ بیشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسائل مرد عورتوں کو نہ پڑھائے. بیٹی ماں سے پوچھے، ماں شوہر سے کہے مجھے پوچھ کر دیں، اور وہ شوہر کو پھر بیوی کو بتائے، بیوی پھر بیٹی کو بتائے. نامحرم کیسے، میں خدا کی قسم وہ ایک مسئلہ نہیں بتا سکتا یہاں پر، ایسا شرم کا معاملہ ہے. پھر ہنسی ہو رہی ہے، پھر حاضری لگ رہی ہے. اب وہ موقع نہیں ہے بتانے کا، باقی تھوڑا سا رہ گیا، وہ بھی میں لایا ہوں اپنے پاس. بھائی پرانے زمانے کے لوگ خورمے، اونٹ کا گوشت کھاتے تھے. ان طاقتور لوگوں پر قیاس کر رہے اس زمانے کے لوگوں کو. آج کل کے لوگ ملاوٹ والی چیزیں کھاتے ہیں، جس سے کمزور ہے، طبیعت نازک ہے، ایسی چیزیں کھاتی ہیں جن سے جسم میں طاقت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ جسم کی طاقت مزید گھٹ جاتی ہے. جو تھوڑی بہت طاقت تھی وہ بھی کام کی نہیں رہتی. درد کی دوائیاں کھا کر یہ نظام چلے گا نہیں. بدن کمزور، غذا خراب، ایسے میں کئی بیویاں کرنا سراسر حماقت ہے. پھر تو اسپتال ہی آخری ٹھکانا ہوگا. ہر ایک ایسا تھوڑی ہے. ہمارے افغانستان سے دوست ایک آتے ہیں، بوڑھے ہیں، اب تو وہاں بڑی پوسٹ لگ گئی ہے ان کو، اور 3 شادیاں، 57 بچے ہیں. جی ہاں، روز ایک گائے کٹتی ہے. کہا شیخ جب کوئی بھائی کمرے میں آتا ہے بہنیں چلاتی ہے، کون نام محرم آ گیا؟ میں کہوں تمہارا بھائی ہے. تو میں نے ان سے کہا حضرت وہ پھر چوتھی کے لیے کیا آپ کا خیال ہے؟ کہا اسی لیے تو ہم کراچی آئے ہیں. اور اس کا بیٹا آیا تھا کچھ مہینے پہلے، ان کا بیٹا تو کونے میں بیٹھا تھا کمرے میں. میں نے پوچھا ابا کی چوتھی کا شادی کا کیا ہوا؟ کہ لوگ تعاون ہی نہیں کرتا. ہنسی مزاح والے، لیکن برابری آسان تھوڑی ہے. 57 بچے، جی آدھی سینچری. اب تک تو 8 سال ہو گئے، اب تو 5-6 اور بڑھ گئے ہوں گے. 2 شادی والے باپ کی اولاد نافرمان بنی اور ان میں دین ہونے کے باوجود بگڑ گئی. ایک بزرگ بنگلہ دیش کے، انہوں نے 2 نکاح کیے. نکاح کے بعد سے جنگ شروع ہوئی، آج تک تھمنے کا نام نہیں لیتی. 2 بیویوں کو ایک جگہ، ایک کمرے میں، ایک مکان میں لا نہ سکے. وہ دونوں اگرچہ الگ الگ مکان میں رہتی ہیں، پھر بھی ان دونوں بیویوں کے درمیان شدید لڑائی رہتی ہے. ایک کا دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں، دونوں کے بچوں میں کوئی میل ملاپ نہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں. کسی بھی طریقے سے آج تک اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا، اور اس بیچارے عالم کی زندگی بہت تنگ ہو گئی، ناقابل برداشت ہو گئی. چونکہ وہ مجھ سے ان کا محبت کا تعلق ہے، اس لیے کبھی کبھار ناقابل تصور، ناقابل بیان تفاعلی کی بات سناتے رہتے ہیں. کہتے ہیں لڑکے بگڑ گئے ہیں، کئی بیٹے ان کے سب عالم ہیں، سب بیٹے سب بگڑ گئے. باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. یوں ان بزرگ کا جینا محال ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے پیارے دوستوں؟ یار اتنے کم لوگ کہہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری تو نہیں کریں گے؟ آپ کی تو ایک ہی نہیں ہوئی تو دوسری کی کیا بات کرنا ہے ہمیں؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے پیارے دوستوں؟ تو انجام بتائیے، کچھ بھی اچھا نہ ہوا. بھائیوں سوچو اللہ کی عبادت کریں یا رات دن بیویوں کے جھگڑے سلجھ جائیں. کہو کون سا عمل بہتر ہے، کہ سنت پہ چلنا یا جھگڑنا؟ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی یاد میں رہو، دین کی خدمت کرو، تو اس جھگڑے والوں کے راستے سے بچو. کیا حال ہے؟ اب کہتے ہیں لڑائی روکنے کے نیک عمل میں مشغول ہے. ہاں، اگر لڑائی روکنے کے نیک عمل میں مشغول رہنا چاہتے ہو تو یہ فکر بھی ٹھیک ہے، پھر دین کا کیا کام کرو گے؟ اور اگر سمجھتے ہو کہ نہیں صرف نیک عمل میں رہیں، اللہ کی یاد میں رہیں، تو ان جھگڑے والے راستوں سے بچو. آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت حسین تھے، اور انہیں شاگرد کو بھیجا کھانا لینے کے لیے. واپس آئے تو شاگرد بیٹھے کونے میں رو رہے ہیں. تو فرمایا کیوں رو رہا ہوں؟ کھانا لینے بھیجا تھا. کہا یہ قسمت کو رو رہا ہوں. کہا میری قسمت کو کیا ہوا؟ کہ حضرت قسم خدا کی ایک نظر خراب نہیں کرتا آپ کی دعاؤں سے.
کھانا لینے گیا تو اس زمانے میں کپڑے ہوتے تھے یا بوری ہوتی تھی دروازے پر. اچانک ہوا جو اڑی تو میں نے آپ کی اہلیہ پر نظر پڑ گئی. آپ چاند کے ٹکڑے ہیں اور آپ کی اہلیہ بالکل بلیک آؤٹ, بالکل حسن کا ادراک ہی نہیں ہے. آپ کی قسمت کو رو رہا ہوں. فرمایا سن غور سے بات میری, غور سے بات سن. میری بیوی اگر حسین ہوتی نا تو اللہ مجھے 6 کتابیں نہیں لکھواتے, سیر صغیر, سیر کبیر, جامع صغیر, جامع کبیر, مبسوط زیادات, یہ اللہ مجھ سے کتابیں نہیں لکھواتے. آپ آتے استاد جی گھنٹہ ہے, میں آپ سے کہتا ہوں حسن کے گھنٹے میں مشغول ہوں. پھر جوش سے فرمایا آخری بات سن لو مزیدار, کہ اللہ جس کو اپنے دین کے لیے قبول کرتے ہیں اس کو فانی کھلونے میں مبتلا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. بڈھے ہونے والے ہیں, بڈھیاں ہونے والی ہیں, ایک اللہ نے ایک دی, اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا نبھا لو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت کا راستہ آسان. نبھا لو مطلب شریعت سنت پر عمل کر کے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عافیت کی حیات نصیب فرمائے. میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ اللہ پورے فرمائے, عافیت کی حیات نصیب فرمائے. مرکز تربیت خواتین 360 خواتین شرعی پردے کے ساتھ بیان سن رہی ہیں. باہر ہمارے 3 دوست کھڑے رہتے ہیں الحمدللہ. 8 سال کا بچہ بھی وہاں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو اللہ آپ کے پیارے ہیں ان کی پیاری نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جس کے ارادے ہیں نا وہ بیچارے آج بڑے مایوس ہو کر کے جائیں گے گھر پر. حضرت صافی شفقت بھائی حضرت بتا رہے ہیں 360 خواتین سن رہی ہیں اور ہنس بھی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت سنت کی اتباع نصیب فرمائے. میں یہ بتا رہا ہوں, اس کا بعد میں بیان کروں گا. کبھی مزاح بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مومن کو دل دکھانا, اذیت دینا جائز نہیں ہے. یہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میخانے, سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے دیا کرتا ہے ساقیا عاشقوں کو جام پیمانے, دیا کرتا ہے ساقیا عاشقوں کو جام پیمانے. خلاف جو بنا کرتے ہیں مستانے, خلاف رائے سنت جو بنا کرتے مستانے, وہ دیوانے بظاہر مگر اندر فیضانے, وہ دیوانے بظاہر مگر اندر فیضانے. جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے خدا جانے, جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے خدا جانے. بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے, بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے. سنا ہے خانقاہوں میں محبت
محبت کے خانے. اب گردن نہیں جھکانا. آپ دونوں گردن جھکائے ہوئے تھے, میں نے کچھ نہیں کہا. اب اشعار ہو گئے, اب گردن نہیں جھکائیے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ تواضع سے کہا جاتا ہے, حقیقت ہے تواضع نہیں, حقیقت ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں, سامعین جو ہوتے ہیں نا, ان کی آنکھوں سے مال ملتا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی یہی نصیحت فرمائی تھی. اور ایک نصیحت اور, کہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماں کے چھاتی سے جب تک بچہ منہ نہ چلائے تو دودھ کیسے آئے گا. ماں دودھ پلاتی ہے نا. عجیب بات پہلی دفعہ سنی حضرت کے پرانے کیسٹ میں. فرمایا ان بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماں کو دودھ دیتے ہیں. بچے کی وجہ سے ماں کو دودھ, پہلے تو دودھ ہوتا ہی نہیں ہے. پھر یہ فرمایا کہ ماں کے چھاتی میں خون ہوتا ہے. جو بچہ پیدا ہوتے وقت پہلی چیخ مارتا ہے نا, تو وہ خون جو ہے سفید دودھ میں بدل جاتا ہے. تو جو بندہ اور بندی اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ کی رحمت میں بدل جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کے لیے 2 امان عطا فرمائے. نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. نمبر 2 استغفار. فرمایا ایک امان جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے. اب باقی بچا ایک معافی. جب تک ہم معافی مانگتے رہیں گے اللہ کی مدد آتی رہے گی. اور حضرت فرماتے تھے انفرادی بھی اجتماعی بھی. یہ صرف یہ اجتماعی نہیں, اللہ مجھے معاف فرما, سب مسلمانوں کو معاف فرما, تو اس سے اللہ تعالیٰ کا پیار آتا رہے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار جو ہے نا, وہ طواف کرتے تھے اور غفرانک کہتے تھے, تو اس معافی سے ان پر بھی مدد آتی تھی. تو اگر مسلمان جب معافی مانگیں گے تو کیسا ہوگا معاملہ. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاذ, ان سے کسی نے کہا کہ کوئی تعویذ دیتے ہیں, بچہ روتا بہت ہے. تو فرمایا کہ ہمیں رونا چاہیے, اب ہم نے رونا چھوڑ دیا تو بچوں کو رونے دو, شاید ان کی برکت سے اللہ ہم پر فضل فرما لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج نہیں کرائیں گے, دم نہیں کریں گے, ایسی بات نہیں. مطلب یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم ایک تو ہے کہ گناہ کے بعد معافی مانگنا, اور ایک یہ کہ ہم تو ہیں سراپا خطا کر کلو بنی آدم خطوہ میں, لیکن مظاہر جدید میں جلد نمبر 2 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائی, خدا کی قسم میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. جناب فائدے میں صاحب مظاہر جدید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کس بات کی معافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں, ان کے ہاتھ مبارک سے تو شفاعت ملے گی. فرمایا یہ مقام نبوت سے نزول ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, تاکہ ہمیں اس فکر رہے اس بات کی کہ ہم اللہ سے معافی کتنی مانگنی چاہیے ہمیں. میرا تو بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, تو جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا, 100 بار وہ روٹھیں 100 بار منانا ہوگا. تو ہم تو جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تو معافی کس بات کی, پھر اصلاح کس بات کی. جیسے زبان کی 20 آفتیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا, جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے, غیبت کا چلو پتہ ہے, ایک زبان کی آفت غیبت ہے, جھوٹ ہے, بہتان ہے, طنز کرنا ہے, برے جملے کہنا ہے, کسی کے ماضی پر ستانا ہے, حالانکہ اس نے تو توبہ کر لی, اور اس کے عیب کھولنا ہے, اسے اذیت دینا ہے. کتنے گناہ گئے, 8 گنا لیے, باقی 12 کیا ہیں. جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے تو کاش میرے دل میں یہ بات اتر جائے, جب مجھے معلوم ہی نہیں تو معافی کس بات کی. ماں باپ کو ستانا, اف تک نہیں کہنا ہے, ہاں اولاد پر ظلم کر لیا. اب اولاد بیٹا آ کر حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہا ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھ پہ اتنے ظلم کیے, ذرا سی بات میں مارا, بھائی اور بہنوں کے سامنے یعنی چچا اور پھپھی کے سامنے ذلیل کیا, تو مجھے تو انتقام لینا ہے. حضرت والا نے فرمایا بھائی حدیث پاک سن لو, قرآن پاک کی آیت بھی سنائی کہ اگر 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں, اگرچہ وہ ظلم کریں, اگرچہ وہ ظلم کریں, انتقام لینا جائز نہیں ہے. مفہوم.
تو یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا، شرعی پردے کا پتہ ہے کہ شرعی پردہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہیں، پتہ ہے، پھر کیوں نہیں؟ غیبت کا پتہ ہے، اتنے مفتی صاحبان سامنے میرے موجود ہیں، ان سے کسی سے ہم کہہ دیں کہ مفتی صاحب زنا کا کیا عذاب ہے، مجھے لکھ کر دے دیں آپ، مختصر مفہوم 7 باتیں تو وہ لکھ کے ہی دے دیں گے فوراً، جو مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب میں ہے۔ تو پھر مفتی صاحب یہ کیا ہے؟ حدیث پاک الغیبت اشد من الزنا، زنا سے اشد ہے غیبت، پتہ ہے نا؟ کون ایسا ہے جس کو پتہ نہ ہو؟ پھر ہم غیبت سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں۔ ابھی میں اس کو فتویٰ بھی لایا ہوں ہمارے یہاں کا کہ وراثت نہ دینے کی وجہ سے کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا اوپر آسمان پر نعمتیں چھن جائیں گی۔ پتہ ہے، کس کو نہیں پتا؟ اصل بات یہ کہ پتہ تو ہے کہ نیکی کیا ہے، نماز فجر کی، میں پڑھتا ہوں فجر کی نماز، پھنس گئے نا، ماحول ہے تو پڑھ لیتے ہیں، ماحول ہے، مدرسے کا ماحول ہے، چلے کا ماحول ہے، تبلیغ کا ماحول ہے، خانقاہ کا ماحول ہے، جہاد کا ماحول ہے، پڑھ لیا۔ لیکن آگے کیا معاملات ہیں کہ جیسے ہی ماحول سے نکلے ایسا لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ نماز ہمارے پر ہے ہی نہیں، اٹھایا جائے تو اور ناراض ہوتے ہیں، بھائی میری مرضی ہے نا، آپ کیا اٹھاتے ہیں، مجھے نہیں پتا میں بچاؤں کیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ حج میں کیا معاملات ہیں؟ ارے کیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، سبحان اللہ، فرمایا حج اور عمرے میں 1 گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں، 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں۔ جمعے کے دن ایسے عاشق ہیں 8 بجے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جمعے کی نماز 8 بجے سے پہلے، پھر جب اپنے ملک میں آئے، اپنے شہر میں آئے تو مسبوق ہو رہے ہیں جمعے کے دن، فجر کی نماز ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت فرماتے تھے آج کسی کو عمرے کا کہو کہ بھئی میں ٹکٹ دیتا ہوں اور آپ جاؤ عمرے پر، اتنا دعائیں دیں گے، اچھلتے ہوئے جائیں گے، کہ عمرے کے لیے اچھلتے ہوئے جائیں گے، دعائیں دیں گے۔ تو اس تو فرض تو ہے نہیں عمرہ، لیکن نماز تو فرض ہے، اس کے لیے یہ کوشش کی۔ دیکھیں اپنے دل سے انصاف سے بات کریں گے۔ اب آج ہی ایک صاحب کا خط تھا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نفل بھی پڑھتا ہوں، فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے، آپ خود ہی ڈاکٹر بنے ہوئے ہو سکتا ہے ہم آپ کو یہ لکھیں ہی نہیں، آپ خود۔ اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چھینک آتی ہے یا کوئی طبیعت ناساز ہے فوراً ڈاکٹر کو رجوع کرتے ہیں اور یہ جسم یہیں ختم ہو جائے گا اور روح آسمان پر جائے گی۔ اس روح کی آج کل حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں جس کو دیکھو کہتا ہے میں روحانی علاج کرا رہا ہوں۔ کیا کرا رہے روحانی علاج؟ بھائی بندش ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، عامل بابے کے بعد بیٹھے، فرمایا یہ روح کی بیماری تھوڑی ہے۔ شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے فرمایا روح کی بیماری ہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ بیماریاں یہ ہیں، طنز کرنا، آنکھوں کا زنا کرنا، دل میں گندے خیالات پکانا، شوہر کا بیوی پر ظلم کرنا، بیوی کا شوہر سے زبان چلانا، ہاتھ چلانا، ماں باپ سے ظلم کرنا، ساس سسر کے معاملات، بہو کے معاملات، کاروبار کے کتنی چیزیں روح کی بیماریاں یہ ہے، حب جاہ، حب با، کینہ، بغض، حسد، تکبر، کتنے مسائل ہیں، آپ سوچو آپ ذرا، یہ روح کی بیماریاں ہیں، اس کی اصلاح فرض ہے۔ اور آپ تو عامل بابے کے پاس بیٹھے ہوئے ہو کہ میں روح کی بیماریوں کا علاج کرا رہا ہوں۔ اب دیکھیں میں بھی 8 گنا سکا زبان کی بیماریاں، اچھا 20واں تو مجھے یاد ہے، 20ویں زبان کی آفت یہ ہے کہ علماء سے، مفتی صاحبان سے غیر ضروری سوال کر کے ان کے وقت کو ضائع کرنا۔ اب تو موبائل ہے جناب، کٹ کٹ، ہمیں تو اس لیے پتا چلتا ہے کہ لوگ اسلام میں لکھتے ہیں، کٹ 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 دارالعلوم کو رنگی بھیج دیا فتویٰ، وہ الگ گڑبڑ ہے۔ اصلاح انقلاب امت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھا ہے کہ آج کل لوگ فتویٰ لیتے ہیں دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، فلانا رشتہ دار وراثت نہیں دے رہا ہے، فتویٰ لے لیا، اس پہ کیا گناہ ہے، کیا سزا ہے، اس کی فوٹو سیٹ کرا کے برادری میں تقسیم کر دیا۔ اب تو فوٹو سیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، وائرل کر دیا، گروپوں میں ڈال دیا، کس کے لیے؟ دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے۔ سوال مفتی صاحب ایک آدمی حج کرتا ہے، بار بار عمرے کرتا ہے، بیان کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ وراثت نہیں دیتا تو کیا نقصان ہے، کیا گناہ ملے گا؟ تو مفتی صاحب تو اس کا جواب لکھیں گے نا، اب یہ بھیج دیتے ہیں، اس میں سب شرارت ہماری ہے کہ ہم کس کے لیے فتویٰ حاصل کر رہے ہیں۔ اگر اللہ والا بننا آسان ہوتا نا، میں بھی اللہ والا بنا ہوا ہوتا۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہی اللہ والا بننے کا نسخہ، کونوا مع الصادقین،